اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف زیتون ایف ایم لائیو شو۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خاتم النبیین سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی بشارت ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اگر کوئی نئی نبی آ سکتا پھر وہ ان کی آمد کو ہم کس کھاتے میں رکھیں گے؟ اور اس بارے میں مرزائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا قادیانی نے خود کو کہاں سے ایڈجسٹ کر کے نکالا کہ میں نیا نبی آ گیا ہوں؟ ان سارے ٹاپک کے اوپر ڈسکس ہوگی۔ پچھلے دنوں مرزائیوں کے چینل کے اوپر ایک لائیو سٹریم ہوئی، کافی لمبی چوڑی بڑی باتیں ہوئی اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ عامر حق صاحب سعودیہ سے موجود ہوں گے، جو آج بطور کو ہوسٹ بھی موجود ہوں گے، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں، تو اگر میں اسکپ ہو جاؤں تو عامر صاحب اس شو کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی سے ہمارے ساتھ عامر نذیر صاحب موجود ہیں، ضیاء صاحب موجود ہیں، اور محمد زاہد صاحب موجود ہیں۔ سٹارٹ کریں گے ہم عامر نذیر صاحب سے ہی۔ عامر نذیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیجئے کہ ہمیں کہ یہ جو سوال ہے کہ کیا کوئی نبی آ سکتا ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور ختم نبوت کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے؟ اصل میں یہ جو آپ نے سوال کیا نا، کیا کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے اندر ہی غلطی موجود ہے کہ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ آخری نبی ہیں، یہ جتنے الفاظ اور جتنے فکرے ہیں نا، یہ اصل میں ہماری اردو زبان میں الفاظ کی کمی کی وجہ سے ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں یا اس طرح کے فکرات بولتے ہیں جن میں لوپ ہولز ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، وہ ان فکرات سے اور ان جملوں سے وہ اپنے چور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بتائیں نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ آخری نبی ہیں، تو اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق بعد میں نازل ہوں گے تو پھر آخری تو وہ ہوئے۔ اب لاجیکلی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ڈیفیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ کی کمی کی وجہ سے ہم نے یہ جو فکرہ بولا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ ہمارے الفاظ کی کمی کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے ہیں، خاتم ہیں، بند کرنے والے ہیں اس سلسلہ نبوت کو جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ نبوت کو بند کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ایک نبی جو معجزتاً اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ یہ بھی خبر اس وہی والی پاک زبان نے ہمیں دی ہے جس نے کہا نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی وہی والی پاک زبان نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرب قیامت میں تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو اس عقیدے کے اندر کسی قسم کا کوئی تضاد بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے۔ صرف اس سوال میں ڈیفیکٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہی آ سکتا ہے جس کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ صرف آ نہیں سکتا بلکہ وہ ایسے ہی ہمارا ان کے آنے پر ایمان ہے جیسا ہمارا قیامت کے آنے پر ایمان ہے، موت کے آنے پر ایمان ہے، روز جزا و سزا پر ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے۔ ان شارٹ اگر ہم کہیں تو پہلے آ چکے ہیں حضرت عیسیٰ، تو دنیا میں تو پہلے آ چکے ہیں، معجزتاً اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان کا نزول ہوگا۔ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب سلسلہ نبوت کا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا۔ جی، یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، اسلامی عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ان کا نزول ہوگا؟ دیکھیں، نزول عیسیٰ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف کتب میں ہیں، صحاح میں ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، کئی ایک احادیث آپ کے سامنے کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ صحیح مسلم سے پہلے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے کوئی شخص ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح سے کئی ایک دیگر جگہوں پر اس طرح کی احادیث ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے
کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے حکم اور عدل بن کر، حکومت کریں گے وہ دنیا میں، وہ امن قائم کر دیں گے۔ ان کا باقاعدہ نام ہے، ان کی ولدیت لکھی ہوئی ہے، وہی عیسیٰ ابن مریم جن کا نام قرآن میں مذکور ہے، وہی عیسیٰ ابن مریم، ان کی والدہ کا نام موجود ہے ساتھ حدیث میں۔ تو اس سے غلطی لوگوں کو دینا یا دھوکہ دینا کہ دیکھیں وہ تو کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، یہ اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ اللہ کی دھرتی پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دھوکہ جو ہے وہ قادیانیوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بہت شکریہ عامر نذیر صاحب۔ عامر حق صاحب، میں آپ کا موقف لینا چاہوں گا اس کے اوپر، یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قادیانیوں نے یہ جو ایک بات کی عامر نذیر صاحب نے، یہ جو انہوں نے ایک نیا ہی چیز کی ہے جو کہ مسلمانوں کے امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ جیسا کہ یہ سٹریم ایک جوابی سٹریم ہے جو کل مربیان نے کی ہے، جن میں پنسار یحییٰ صاحب ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو، تو اس کے جوابی سٹریم ہے یہ، اور اس حوالے سے جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں یقیناً اہمیت کے اور ایک توجہ کے حامل ہے۔ اس حوالے سے جو عامر نذیر بھائی نے بات کی ہے، میں بالکل اس چیز سے متفق ہوں کہ بظاہر یہ عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نزول مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام من السما، یعنی نزول من السما جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ عقیدہ ختم نبوت کے متصادم ہے، متضاد ہے، منافی ہے اور مخالف ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی پلس مائنس از اکول ٹو ایک ایکویشن ہے جو یہ پیش کر کر ثابت کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ ختم نبوت کے منافی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ، جو آپ کا سوال تھا اس طرف میں آپ آنا چاہتا ہوں، کہ مسلمانوں کا ختم نبوت کے بارے میں کرسٹل کلیئر اور بڑا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایبسولوٹ قسم کا اور انیمبیگوس قسم کا ایک عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت اور کوئی نبی وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ بیسیکلی غیر مشروط ہے، اب میں اس پر آؤں گا، یہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، الا جو چیز بائی ڈیفالٹ اور بائی اسٹرکچر اس چیز کے اندر آ چکی ہوئی ہے اللہ کی مشیت میں، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حیات میں انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ نزول مسیح۔ اب اگر آپ اس تناظر میں اس کو سمجھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کو، جس کی طرف عامر نذیر بھائی نے صحیح مسلم کی حدیث کے تناظر میں روشنی ڈالی، تو یہ عقیدہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی تکمیل ہے، یہ متضاد ہے ہی نہیں۔ تو یہ ڈھکوسلا اور یہ ڈھونگ اور یہ ٹیٹو پارٹی اور یہ ڈرامے بازی چاک ہو گئی، کھل گئی، کہ یہ کہنا کہ نزول مسیح عقیدہ ختم نبوت کے مخالف ہے، یہ ایک عقلی اور علمی اور اسلامی نظریاتی مغالطہ ہے۔ یہ میری گزارش تھی، اس پر ہم دلائل دیں گے۔ جی شکریہ فیصل بھائی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نزول۔ کل ایکسٹریم ہوئی، وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار جو ہیں وہ ہمارا عقیدہ اپنی طرف سے بیان کر کر کے اس کے اوپر دلائل دینے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ تو ہم نے انہیں بھی دعوت دی تھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکاروں کو کہ ہم اسٹریم کریں گے، وہاں پہ تشریف لائیے گا، ہم اپنا عقیدہ خود بیان کریں گے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے، اول تو میں اپنا عقیدہ جو ہے نزول مسیح کا اور ختم نبوت کا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے کیا، جس کو یہ مس پلیس کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلسلہ نبوت کا اختتام ہو گیا۔ سلسلہ نبوت کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی جو نبوت کا منصب ہے وہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو آخری منصب نبوت عطا کیا گیا۔
اور اس کی واضح جو ہے وہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں جو نبوت کا محل ہے اس کی میں آخری اینٹ ہوں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی۔ اور ایک بڑی واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بڑا واضح فرمان موجود ہے کہ میں جو نبوت کا جو محل ہے، جو سلسلہ نبوت کا محل ہے، اس کی آخری اینٹ ہوں، مجھ پہ یہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمام انبیاء صاحب کا جو ہیں وہ بھی دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئیں تو منصب نبوت جو آخری عطا ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اسی سلسلہ نبوت میں شامل ہیں۔ ہمارا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ہے، جن کو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے منصب نبوت عطا کر دیا گیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس سلسلہ نبوت میں شامل ہیں۔ اگر ان کا دوبارہ نزول ہوتا ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کی طرف سے کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہوگا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اول تو ہمارا عقیدہ ہی غلط بیان کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک نے خود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کی بشارتیں دی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، اور واحد ایک شخصیت ہے جن کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے جن کو ان کی والدہ کے نام سے ابن مریم پکارا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہے امت مسلمہ کو، نہ کہ کسی غلام احمد قادیانی ابن چراغ بی بی کی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار خود ہی بیان کر کے اس کے اوپر دلائل دے کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میں دوبارہ دعوت دینا چاہوں گا کہ آئیں، تشریف لائیں، ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے عقیدے کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو اصلیت کا پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے اور لوگ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکیں۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ زاہد صاحب، بالکل اچھی بات ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر جو بات ہو جائے تاکہ پبلک کو بھی کوئی سمجھ آئے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ قادیانیوں کا جو ختم نبوت کے اوپر جو دھوکہ ہے، یا اپنے زوم میں فیضان ختم نبوت کے گروپ بھی چلا رہے ہیں اس نام سے ایک دھوکہ دینے کے لیے مسلم امت کو، ذرا وہ کیا ہے اور کس قسم کے لبادے میں لپیٹ کے وہ ختم نبوت کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، میں ضرور وہ گزارش کروں گا جو آپ نے پوچھا، لیکن اس سے پہلے جو عامر حق بھائی نے بات کی اور زاہد بھائی نے بات کی، میں ان کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ان امت مسلمہ کے لوگوں کا عقیدہ متضاد ہے، یہ موضوع رکھا اپنی سٹریم کا، اور ہمارے عقیدے کا تضاد ثابت کرنے کے لیے وہاں 5-6 وہ لوگ بیٹھ گئے جن کے متعلق کسی شاعر نے کہا تھا کہ کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آ گئے، اندر کا زہر چن لیا سب دھل کے آ گئے، کتنے شریف لوگ تھے سب کھل کے آ گئے، سورج سے جنگ جتنے نکلے تھے بے وقوف، سارے سپاہی موم کے تھے گھل کے آ گئے۔ یہ 5-6 سپاہی موم کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نا یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مسلم امت کے عقیدے کا تضاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی لائیو سٹریم پر۔ مجھے اور سید مبشر صاحب کو موقع دیا گیا چند منٹ کے لیے، ان کو بھی اتار دیا گیا، مجھے بھی ہٹا دیا گیا۔ میں نے کہا یار عقیدہ ہمارا آپ متضاد ثابت کر رہے ہیں، ہم سے سوال کرو یار، یا ہمیں اپنا عقیدہ بیان ہی کرنے دو، یا ہمیں موقع دو، ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اس عقیدے میں تضاد نہیں ہے، تطبیق ہے۔ لیکن کہاں سے مرزا صاحب کی امت سے کہاں سے اس طرح کی، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اس سے پچھلی جو سٹریم انہوں نے کی تھی نا، اس میں ان کے معلم صاحب ہے، میں تو صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ ان کی ساری ٹیم میں سے ایک ہی بندے کو مخاطب کرنے کا میرا دل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آتھورائز پرسن ہے جماعت کی طرف سے، اعظم سیفی ان کا نام ہے، معلم ہے۔ انہوں نے اس سے پچھلی سٹریم میں ایک اصول بیان کیا تھا، اور اصول بھی ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی کتاب ترک اسلام سے نکال کے پیش کیا۔ وہ لکھا ہوا ہے ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہ ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کرے یا اس کی منشا اور حیثیت کے مطابق ہوں،
मुतनाज़े कलाम के मुत्तसिल ही मुतकल्लम का बयान हो या आगे पीछे, बयान हाली हो या मकाली, यानी वो अपने कलाम का मतलब लफ्जों में बतला दे या उसकी वजह और तरीक बर्ताव से जाहिर हो। ये अल्फाज इन्होंने बोले। देखें, जो बंदा अकीदा अपना खुद बयान करता है, अगर वो मौजूद है और आप कहते हैं भाई आपका अकीदा मुतजाद है, आपने तो इससे पिछली स्ट्रीम में ये असूल बयान किया था। और मैं आपको लतीफे की बात सुनाऊं, इन्होंने ये असूल बयान किया, मैंने इनको जाके पर्सनल में पकड़ लिया। मैंने कहा आजम सैफी साहब, ये जो आपने असूल बयान किया है, ये असूल सिर्फ आज की तारीख में ये लाइव स्ट्रीम पर जो आप कर रहे थे काम चलाने के लिए है या मुस्तकिल असूल है? मुझे मैसेज किया जी मुस्तकिल है। वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के पेश करूंगा, मेरी और उनकी जो गुफ्तगू हो रही है। कहते हैं जी मुस्तकिल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हर एक कलाम के सही माने वही होंगे ना जो मुतकल्लम आप बयान करें। मैंने कहा बहाउल्लाह साहब ईरानी ने दावा उलूहियत किया है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा उनके अपने अल्फाज में आपके सामने रखता हूं कि वो कहते हैं, बाज कहते हैं कि ये शख्स खुदाई का दावा करता है और बाज का ये कौल है कि इसने खुदा पर बहतान बांधा है, सो उनकी हलाकत और वो खुदा की रहमत से दूर हैं। मैंने कहा ये बात साफ बता रही है कि वो तो दावा उलूहियत से इनकार कर रहे हैं। आप किस मुंह से कहते हैं? और आपके खलीफा, उनके खलीफा की मैंने वीडियो भी उनको सेंड की कि आपके खलीफा साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि ये बहाउल्लाह साहब ईरानी जो हैं ये उलूहियत के मुदई थे। स्कैन पेश करें, ओरिजिनल स्कैन पेश करें, असली रुक्का पेश करें, वो सफ़ा लगाएं, ये सफ़ा लगाएं। मेरा ख्याल है इस बात को तकरीबन 10 रोज हो गए हैं, मैं उनको स्कैन दे रहा हूं और वो मेरे सामने उस असूल पर खड़े हैं जो असूल उन्होंने बयान किया था, शायद टाइम पास करने के लिए। तो बात यह है कि हमारा जो अकीदा है वो हम बयान करेंगे या आप बयान करेंगे? हमारे अकीदे में तजाद है या तत्बीक है? हम बयान करेंगे या आप बयान करेंगे? अच्छा, अगर हमें मौका मिल गया है बाई चांस आपकी स्ट्रीम पर हम आ गए हैं अपना अकीदा बताने के लिए कि हमारे अकीदे में तजाद नहीं है, तत्बीक मौजूद है, तो जालिमों कम से कम हमें इतना मौका तो दो, इतना मौका तो दो कि हम अपने अकीदे की तत्बीक पेश कर सकें। लेकिन गंजे को नाखून खुदा कभी ना दे, इन मिर्जाइयों को अल्लाह ताला कभी इख्तियार ना दे। जितने ये जालिम और संगदिल हैं, आप उनसे जाके पूछें जो जंबा ग्रुप के लोग हैं, जो लाहौरी ग्रोह के लोग हैं, इनके दीगर जो फिरके हैं ना छोटे, उनसे पूछें कि ये कितने जालिम हैं और कितने संगदिल हैं। ये खून के पुजारी हैं। बहरहाल इन्होंने हमारे अकीदे में तजाद पेश करने की कोशिश की। मैंने इनको पर्सनल में जाके डॉक्टर याहिया साहब को जो होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, उनको इनविटेशन लेटर दिया है, आपको भी दिया था, पता नहीं आप वो शेयर कर सकते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल वो तहरीर इनको दी है, ऑडियोज इनको सेंड की हैं कि डॉक्टर याहिया साहब हमारे अकीदे का तजाद आप बयान करने चले थे, आपने हमें मौका नहीं दिया, हम अपना प्रोग्राम करेंगे, आपको दावत देते हैं ऑफिशियली, पूरी टीम को दावत देते हैं, आप पांचों छठों जितने भी आप 5-6 मोम के सिपाही हैं, आप आ जाएं, आपको दावत है। हम आपके सामने अपने अकीदे की तत्बीक पेश करेंगे, आपसे अगर जो कुछ बन पड़ सका तो आप वो तजाद साबित करना जो आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं। लेकिन वहां बैठ के ये क्या कर रहे थे? अकीदे का तजाद थोड़ी साबित कर रहे थे, वो इधर उधर की बातें करके और मुस्लिम उम्मत के उलमा के अकवाल पेश करके कहते हैं इसने उस पे कुफर का फतवा लगाया, उसने उस पे कुफर का फतवा लगाया। मैंने कहा तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इधर उधर की बातें ना करें, जो आपने मौजू रखा उस पर बात करें। मुस्लिम उम्मत के अकीदे में तजाद है, हमें मौका दें, हम आपको साबित करते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिया हुआ अकीदा है, अना खातमन नबिय्यिन ला नबी अबादी, और उसी प्यारी जात का ये दिया हुआ अकीदा है कि ईसा इब्ने मरियम अनकरीब कुर्बे क़यामत में तुम में नाजिल होने वाले। हमें तो इसमें कोई तजाद नहीं नजर आता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में तजाद साबित करने की कोशिश मिर्जाई भी करते हैं, मुल्हिद भी करते हैं, दीगर कुफार भी कौमें करती हैं, लेकिन हमें तो नजर नहीं आया कभी उनकी बात में तजाद हो ही नहीं सकता। सच्चे नबी की बात में तजाद हो ही नहीं सकता। तजाद किन की बातों में है? उनकी बातों में है जिन्होंने एक दफा कहा कि ये ईसाइयों के यस्सु मसीह की मैं बात कर रहा हूं, जो यस्सु मसीह, इनकी 3 दादियां और नानियां ज़िनाकार थी, नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह। कहा कि ईसा यस्सु मसीह के पास मकर और फरेब के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं। मैंने कहा ये किस यस्सु के बारे में कहा? कहते वो जो ईसाइयों का यस्सु है,
وہ جو عیسائیوں کا یسوع، جو مسلمانوں کا عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کی تو مرزا صاحب بڑی عزت کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھا عیسائیوں کے یسوع مسیح کی یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہاں۔ میں نے کہا وہ ملکہ برطانیہ کو خط لکھا تھا مرزا صاحب نے تحفہ کیسریہ میں، اور کہا تھا کہ اے ملکہ برطانیہ، میں یسوع مسیح کا ایلچی بن کر بادب با التماس تیرے در پر کھڑا ہوں۔ یہ کسی یسوع مسیح کا ایلچی بن کے مرزا صاحب کھڑے ہو گئے تھے؟ تضاد اس کو کہتے ہیں فاروق بھائی، کہ جس یسوع مسیح کو گالیاں دیں، اپنی کتابیں کالی کر دیں ان کو گالیاں دے دے کر، جب مسلم امت کے علماء نے ان کو ڈانٹا اور کہا، محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کہا مرزا صاحب مجبور ہیں، انگریز کی حکومت ہے، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ سچے نبی کو گالیاں دینے کی سزا سر تن سے جدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے، مجبوری یہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انگریز کی حکومت ہے اور پادری جو ہیں ان کو اپنے پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ہے بدبختوں کو، ورنہ وہی آپ سے پوچھ لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی گندی گالیاں اپنی کتابوں میں کیوں دی ہیں؟ تو اسی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے دے کر جواب یہ دیا گیا کہ میں نے تو اس عیسیٰ کو گالیاں دی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جو عیسائیوں کے یسوع ہیں، اسی یسوع کا ایلچی بن کر ملکہ برطانیہ کے دربار میں جا کھڑے ہو گئے۔ تضاد اس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ کو اور آپ کے سارے موم کے سپاہیوں کو دعوت ہے، آئیں ہم آپ کو بتائیں تضاد کہاں ہے۔ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ، اس میں ہرگز تضاد نہیں ہے۔ آئیں بتائیں آپ کو کہ یہ تطبیق موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، کتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ کبھی ہزار بار بھی منہ کو ارک گلاب سے دھویا جائے، ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی زبان پہ لائیں تو یہ گستاخی ہے۔ پھر وہ ذات آئی، وہ سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے ہیں، انہوں نے اس سلسلہ نبوت کو بند کر دیا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ ختم نبوت ختم ہو جائے گی؟ اس طرح کا تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ان کا جانا آسمان پر اور واپس آنا ہے، جیسے میں ایک ادنا سی مثال ہے، انبیاء کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں کہ اگر ایک کلاس سے بچہ اٹھ کے پانی پینا چلا جاتا ہے، فرض کریں کہ 100 اسٹوڈنٹ یا 100 طالب علم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا رول نمبر 100 ہے، کیا آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کا نمبر 99 ہو گیا ہے، وہ بچہ پانی پینے باہر چلا گیا ہے؟ شرم کرنی چاہیے اس طرح کا لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا کہ دیکھو جی مسلم امت کا عقیدہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ آئیں ہمارے سامنے میدان میں بیٹھے، ہم آپ کو ہم آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، آپ کے مرزا صاحب کی وہ کارستانیاں نہیں سنائیں گے۔ یار آج کے پروگرام میں موم کے سپاہیوں، آج کے پروگرام میں ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ مرزا صاحب ان کا چچا زاد بھائی لاہور گئے ہوئے تھے کسی کام سے، واپس آئے تو مرزا صاحب نے ان کے آنے سے پہلے راتوں رات ان کی جگہ پہ مکان چاڑ لیا تھا، راتوں رات ہی قبضہ کر لیا اس قبضہ گروپ نے۔ وہ آ کے سویرے سویرے دیکھ رہے ہیں مسیح موعود نے چنگی گیم پاتی ہے، راتوں رات ہی مکان چاڑ دیتا ہے۔ وہ انہوں نے جا کے پھر امام دین نظام دین نے جا کے مرزا صاحب کے گھر کے دروازے کہہ کے دیوار بنا دی۔ پھر مرزا صاحب یہ جو حکم اور عدل بن کے ان کے آئے تھے نا، یہ پھر عدالت میں پہنچ گئے کاغذات لے کے، میری جان چھڑاؤ، میرا دروازہ بند ہو گیا۔ ہو یار ہم مرزا صاحب کی اس طرح کی وارداتیں بیان نہیں کریں گے، آپ آئیں ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے۔ آئیں تو صحیح، چیک تو کریں فاروق صاحب، کوئی بندہ ہے آیا ہوا اس ٹیم سے، کوئی بندہ نیچے آیا ہوا ہے تو بلائیں، ان کو دعوت دیں، ہم ان کو اپنا عقیدہ انشاءاللہ پیش کریں گے، اس عقیدے میں تطبیق عامر پیش نذیر کریں صاحب، دعوت ان کو دی جا چکی ہے، بہت دفعہ دعوت دی جا چکی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے غالباً کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے جس کی وجہ سے آ نہیں رہے ہیں، ورنہ دعوت تو دی جا چکی ہے اور ہمارا تو پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ہم وہ حرکتیں بھی نہیں کرتے ہیں کہ اتار دیا کال سے، بات نہ سنی، یہ وہ، لیکن دور دور تک کوئی مربی نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کا محض مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے دروازے کو کھولنا جس سے حق و باطل کی تشخیص ہو سکے، اور ایک فرقان کا جو معیار ہے وہ قائم کرنا، تاکہ ایک حجت تمام ہو سکے ان تمام مسائل کے اوپر جو کئی سالوں سے امت مسلمہ میں ایک انتشار اور خلفشار کا باعث بنے رہے ہیں اور بنائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت کا بھی
پیش کیا جانے لگا آج سے 100-150 سال پہلے سے لے کے. اس سے پہلے تو کبھی اس پر اس طریقے سے بحث نہیں ہوئی تھی. خیر بہرحال ان مربیان کو دعوت عام دی گئی تھی مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. خصوصاً مربی جری اللہ صاحب، ملک مبین ٹی جے صاحب جن کو کہتے ہیں معروف، ان کو بھی دعوت دی گئی میری جانب سے، خصوصاً آمن نذیر بھائی کی جانب سے، ڈاکٹر یحییٰ پنسار پھکی سٹور والے، ان کو بھی دعوت خاص دی گئی تھی مگر وہ اپنے گلے دے بیٹھے رہندے نے اور اپنے مورچے دے وچ خالی کارتوس چلا کے خوش ہوندے نے. اسی کی کہہ سکنے ہوں، بہرحال مرضی کے مالک ہیں. تو میں یہاں پوچھتا ہوں، نعیم بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کافی دیر سے. میں جاننا چاہوں گا نعیم بھائی آپ کچھ تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب تک بڑھیں گے تو بڑی گمگیر قسم کی گولہ باری اور گمسان کارن پڑے گا جس میں مربیان کے ان دجل اور ان کذب بیانیوں کا پردہ چاک انشاءاللہ بھی فضل اللہ کیا جائے گا با حوالہ. تو اگر آپ ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی عمر بھائی بہت شکریہ آپ کا. تو میں بات تو تقریباً عمر بھائی نے بیان کر دی عقیدے کے متعلق. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کی تعداد مکمل ہو چکی ہے. اب چاہے سارے نبی بھی دوبارہ آ جائیں نا تو انبیاء کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہمیں ایک نبی کریم کا ایک فرمان بھی ہے، میں مرزا صاحب کے حوالے سے اس کو نقل کرتا ہوں. مرزا صاحب نے علاقہ میں اس کو نقل کیا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آ جائیں تو میری شریعت پر عمل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی سارے بھی دوبارہ آ جائیں نا تو نہ تو انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی ختم نبوت پر کوئی حرف آتا ہے. کوئی نبی دوبارہ ہے. رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی تو وہ نبی کریم نے ہم کو خبر دی، انہوں نے آنا ہے. یہ خدا کی حکمت ہے کہ جس وجہ سے ان کو دوبارہ رکھا گیا، ورنہ باقی انبیاء بھی تھے، کسی کا دوبارہ آنے کا نہیں فرمایا گیا. اس میں خدا کی حکمتیں پوشیدہ ہیں. انہوں نے دوبارہ آنا ہے. قرآن کا اسلوب ہے کہ انبیاء جو ہے یا تو اپنی قوم پر غالب آتے ہیں یا وہ قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ تو ہلاک ہوئی ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر غالب آئے ہیں. یہی عقیدہ مرزا صاحب کا پہلے تھا. ٹھیک ٹھیک. اور اسی کی دلائل مرزا صاحب خود دیتے تھے. یات عیسیٰ کو ثابت کر کے قرآن سے برہین احمدیہ میں انہوں نے ہو اللہ جی ارسل رسول بالہدی و دین الحق کی آیت لکھ کر نیچے اس کے لکھا تھا کہ یہ آیت مسیح علیہ السلام کے بارے پیشگوئی ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. کب دوبارہ؟ یعنی کہ جو پہلے آ چکا ہے دوبارہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ سے کامل غلبہ اسلام ہوگا. یہ عقیدہ مرزا صاحب خود ثابت کر چکے تھے. اس وقت تضاد نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تضاد ہے. کل میں سن رہا تھا جری اللہ صاحب کا کی بات، تو ابتدائی 4 منٹ میں انہوں نے بات کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی ہیں اس لیے نہیں آ سکتے. اس طرح انہوں نے بات کی تھی کہ ایک شرعی نبی کو لانا چاہتے ہیں. میں ان کے گھر سے الحکم کا حوالہ ہے کہ جہاں انہوں نے 10 ثبوت دیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے غیر شرعی نبی ہونے کے. ان سے میرا سوال ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام غیر شرعی نبی ہوں تو وہ تو آ سکتے ہیں نا. شریعت کا نام ممنوع ہے نا ان کے مطابق. اگر غیر شرعی پھر تو آ سکتے ہیں. 10 تحریریں اس پر ان کی. اور اگر جری اللہ صاحب کہیں کہ وہ انہوں نے ہمارا عقیدہ بیان کیا تو یہ بات بھی غلط ہے. ان کے گھر سے ہی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا شرعی نبی ہونا. مرزا صاحب نے کو میں اہم بات بتاتا ہوں. مرزا صاحب کی کتب کو جس بندے نے پڑھا، خاص کر عامر نذیر بھائی، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں جس بندے نے مرزا صاحب کی کتب کو پڑھا نا، مرزا صاحب نے جہاں جہاں اپنی کتب میں وفات مسیح کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا وہاں تو ان کا داؤ لگا نہیں. لیکن مرزا صاحب نے ایک بات بڑی مزے کی ہے. مرزا صاحب نے وہاں کہا نبی تو آ ہی نہیں سکتا نا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک. مرزا صاحب نے وفات مسیح ثابت نہیں کی، ختم نبوت پر ایکسلیٹر کو دبا کر رکھا ہے، فل دبا کر رکھا ہے کہ نبی نہیں آ سکتا. مرزا صاحب کی دلیل ہی یہی تھی. جیسے آیت خاتم النبیین کی جو 21 نمبر دلیل وفات مسیح پر مرزا صاحب نے لکھی ہے، وہاں انہوں نے واضح ترجمہ کیا کہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی کریم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد مرزا صاحب خود بھی آ گئے. یہ اعتزاد اصل میں کہ خود بندہ کہ ایک نبی نہیں آ سکتا اور پھر خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دے. یہ اصل تضاد. اب ایک تضاد میں بتاتا ہوں صاحب کے لیے میری یہ بات حکیم صاحب کے لیے. سورۃ القمر ہے، اس کے پہلی 3 آیات میں مرزا طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شق القمر کا معجزہ مشرکین مکہ نے دیکھا
انہوں نے گواہی دی، اس کی تصدیق قرآن کی اگلی آیت کر رہی ہے، اگلی آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے. اس لیے انہوں نے مشرکین مکہ نے دیکھا تو انہوں نے اس کو سحر کہا، نہ دیکھا ہوتا تو اس کو سحر کیوں کہتے. مرزا صاحب نے آریوں کو جواب دیا تھا اپنی کتاب میں، ان کی تفسیر میں یہ بات، فیروز القمر کی تفسیر میں ساری بات موجود ہے. مرزا صاحب نے یہاں تک لکھا کہ ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا اس معجزے کو، ہندیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. واہ. آپ کو اگلی تضاد میں بتاتا ہوں. اس کے بعد مرزا صاحب کے بیٹے اٹھے ہیں، مرزا بشیر احمد، مرزا بشیر الدین محمود صاحب. وہ انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجلس کے صحابہ کی، عرب کے لوگوں کی، مکہ کے لوگوں کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہے. انہوں نے اس معجزے سے سرے سے انکار ہی کر دیا ہے. ٹھیک یہ ہوتا ہے تضاد. ٹھیک. یہ پچھلے 2 مہینوں سے میں ان کے مرزائیوں کے گروپوں میں یہ بات ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اس تضاد کا فرق بتائیں. مرزائی مجھے کہتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہے. میں نے کہا دونوں ٹھیک کیسے ہیں، مجھے سمجھائیں. آج تک اس کا جواب مجھے نہیں ملا کہ یہ تضاد کیسے ختم ہوگا. اس کو کہتے ہیں تضاد. یحییٰ صاحب کبھی آپ بھی سٹریم پر اس تضاد کو حل کیجئے گا. یحییٰ جی، آپ وہ یحییٰ صاحب، پرسنل میں یحییٰ صاحب کو کہہ رہے ہیں، یحییٰ صاحب خود مجسم تضاد ہے. جی جی بالکل بالکل تضاد ہے. یہ جری اللہ صاحب کو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایسے تضاد ہیں. ان کا مناظرہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پر، میرے میں 8 سال پہلے ان کا ہوا تھا حافظ عبید اللہ صاحب سے ایجاد و وفات مسیح پر. انہوں نے وہاں پر نا، اس نے جری اللہ نے ابراہیم احمد ایسا چارہ میں مرزا قادیانی صاحب نے ترجمہ کیا تھا انی متوفیقہ کا، میں پوری نعمت دینے دوں گا تجھے. جری اللہ نے کہا میں اس حوالے کو مانتا ہی نہیں، حجت ہی نہیں مانتا. اور اپنی سٹریم میں، پچھلی سٹریم میں، اس سے پہلی سٹریم میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ مولانا بٹالوی صاحب نے ریویو لکھا ابراہیم احمدی ایسا چارم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی، یہ جو موضوع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اور نزول مسیح، یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں یا نہیں، تو یہ صرف اور صرف امت مرزائیہ سمجھتی ہے کہ یہ متضاد ہیں، لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں. ان کے درمیان جو تضاد کہا جاتا ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک تضاد کا ہلکا سا نمونہ دکھانا چاہتا ہوں. ان کو وہ دکھا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر مختصر وقت میں مدلل گفتگو کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ مرزا صاحب نے 1897 میں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک اشتہار شائع کیا مبالغہ کے حوالے سے. اس نے مدت مقرر کی تھی 1 سال مبالغے کے نتیجے کے حوالے سے. مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب نے کہا کہ تم نبوت کے مدعی ہو، لہذا تم یہ اللہ سے کہہ کہ جو مدت ہے اس میں کمی کراؤ، 1 مہینہ یا 8 دن کرواؤ. تو مرزا صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ اگر تم یہ کہو کہ ہم نبوت کے مدعی ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہم مدعی نبوت پر لعنت بیچتے ہیں. اس طرف دعوی نبوت نہیں بلکہ دعوی ولایت اور مجددیت ہے. ہمارے اوپر نازل ہونے وہی وہ ہے جو بذریعہ وساطت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولایت اور مجددیت کے طور پہ، جیسے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر نازل ہوتی تھی. یہ الفاظ ہیں مجموعہ اشتہارات 2 جلدوں والا ایڈیشن، اس کے صفحہ نمبر 2 کے اوپر یہ اشتہار موجود ہے. پہلا اشتہار ہے یہ. تو یہ بات ایک طرف یہ ہے، تو دوسری طرف ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے جہاں جہاں پر نبوت سے انکار کیا ہے، شرعی نبوت سے انکار کیا ہے، غیر شرعی سے نہیں. حالانکہ یہاں پر اپنی وحی کی کیفیت اور ڈیفینیشن بتائی ہے کہ وہ وحی ولایت اور مجددیت ہے اور مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے. دوسری طرف مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ 1901 میں حضرت صاحب نا ختم نبوت کا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے جہاں جہاں پر نبوت کا انکار کیا، شرعی نبوت سے انکار کیا، غیر شرعی سے کیا ہی نہیں ہے. یعنی مرزا صاحب اپنے تبدیلی عقیدہ سے انکاری ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، حالانکہ اپنی وحی کی کیفیت تک واضح کی. دوسری طرف بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ بدلا. یہ ہے تضاد، جسے تضاد کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے یا اس سے متضاد ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. دیکھیے، ہم پاکستان میں رہائشی ہیں، پاکستان کے رہائشی ہیں. پاکستان کے اندر عمومی قانون ہے کہ سپریم کورٹ میں جس شخص کو بھی سپریم کورٹ طلب کرے
اس کا سپریم کورٹ میں حاضری دینا لازم ہے. دوسری طرف صدر کے لیے یہ استثناء حاصل ہے، اس کو تخصیص دے دی گئی، استثناء حاصل ہے کہ اگر صدر کو بلائے تو صدر نہیں جائے گا، صدر کو استثناء ہے. بالکل اسی طرح ہم قرآن کریم کے روشنی ڈالیں، قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا. دوسری طرف جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو سورہ مریم میں جب فرشتے نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں خوشخبری لے کے آیا ہوں تیرے لیے ایک بیٹے کی، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو مجھ سے بچہ کیسا پیدا، میں بدکار عورت ہوں، مجھ سے بچہ. تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے صرف ایک عورت سے. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے. تو اگر قادیانی حضرات کو دیکھیں یہ تو قرآن کریم میں بھی تضاد پیدا کر دیں گے، حالانکہ یہ تضاد نہیں ہے. عمومی قانون یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ذریعے پیدائش متوقع ہے، اور تخصیص کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور آدم علیہ السلام کی بھی کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور نفس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات کے لیے بھی بولا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی موت آئے گی؟ نہیں، بلکہ فرمایا قرآن کریم میں سورہ رحمان میں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے گا. عمومی قانون کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اور نفس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی بولا، اور جب اپنی ذات کی باری آئی تو اس تخصیص کر دی کہ یہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام قانون بیان کیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اسی زبان مبارک سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر بھی دی ہے. پھر دوسری بات، یہ عام قانون کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن استثناء دے دیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم کس بنیاد پر کہیں کہ یہ جناب تضاد ہے، جبکہ تخصیص اللہ کے نبی نے دی ہے، بیان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، نزول ہوگا، تو کیا وہ بحیثیت نبی اور رسول آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. جبکہ امت محمدیہ میں آئیں گے تو وہ محمدی شریعت کے تابع ہوں گے، اور وہ دین اسلام کی پاسداری اور پابندی کریں گے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں میرا نبی آئے تو تمہیں اس کی پیروی بھی کرنی ہوگی، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی. تو مرزا صاحب کے بقول بھی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی عہد لیا گیا. بے شک آج امت مرزائیہ مرزا صاحب کے لیے اس عہد کو گردانتی ہے، حالانکہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیا گیا، امت مرزائیہ مرزا صاحب کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عہد لے لیا گیا تو اس عہد کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے اور ان پر ایمان لا کر ان کی مدد کریں گے. یہ ہے سارا معاملہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ عبید اللہ لطیف بھائی نے بڑی تفصیلی اور مدلل انداز میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ تضاد ہوتا کیا ہے، اور نزول مسیح اور عقیدہ ختم نبوت میں نہ صرف یہ کہ تطبیق کیا ہے بلکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور اس مشن کی تکمیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کردار، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا کردار ادا کریں گے، اس کی طرف وہ توجہ دلا رہے تھے، اور اسی پر انہوں نے مدلل قسم کی گفتگو کی ہے. اب ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے مہمان محمد جمشید بھائی جڑ چکے ہیں. میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس عقیدے کے حوالے سے اور مربیان کی کل کی سٹریم میں جو رویہ تھا اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں، تاکہ پھر ہم پروگرام کے پہلے حصے کا اختتام کریں اور دوسرے حصے میں ان مربیان نے جو استدلالات دلائل پیش کیے ہیں
اور جس قسم کی جو وہاں پر انہوں نے یہ سمجھے کہ منہ شگافیاں کی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا اپنا رد عمل دینا چاہیں گے، جو کہ اسٹریم کا واحد مقصد ہے۔ اور سامعین اور ناظرین کے لیے یہ بھی کہتا چلوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو بھی کلک کریں۔ ایوری جو ہے نا ویک ڈے، ایک دن کے اندر ہم یہ سٹریم کرتے ہیں جو خصوصاً مربیان کے جواب میں ہوتی ہے، اور یہ وہ مربیان ہیں جو فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے آ کے مناظرے کر لو، ہم نے جناب جو ہے نا وہ مرضیت کو دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، ہم نے گیدڑ سنگی رکھی ہے، ہر مارکت الارام مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے۔ خیر بہرحال تو اس کا جواب ہم یہاں دیتے ہیں، اور ہم کھلی دعوت ہے، ریڈ کارپٹ بچھا کر کے مربیان ہمارے پاس آئیں، ہمیں بھی آ کر سر یہ دعوت دیں آ کے۔ تو محمد جمشید بھائی، جیسا کہ آپ نے سٹریم میں سنا بھی، اور کل کی مربیان کی سٹریم کے تناظر میں جو ہم لے کر چل رہے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کوئی حقیقی تضاد پایا جاتا ہے؟ کیا نزول مسیح اور عقیدہ ختم نبوت مطابقت نہیں رکھتے؟ اور کیا مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے حواریوں اور پیروکاروں کا جو عقیدہ ختم نبوت انورٹڈ کوماز ہے، کیا وہ قرآن و سنہ اور خود مرزا صاحب کے مطابق ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا جائزہ ہے؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب بھائیوں کو۔ بہت شکریہ عمر حق بھائی، آپ نے موقع دیا۔ میں بس یہاں تھوڑی سی حاضری لگوانے آیا ہوں، مجھ سے سینئر بھائی یہاں پر موجود ہیں، تو مختصر میں بات کرنا چاہوں گا ٹو دی پوائنٹ۔ وہ یہ کہ انہوں نے کل جو سارا زور دیا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ختم نبوت کے مخالف عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کل کہہ رہے تھے جناب کہ وہ پیش گوئی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پیش گوئی اپنے وقت پر جب ظاہر ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ 3-4 مقامات پر، بلکہ شاید زیادہ مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تھا تو اس وقت تمام کے تمام صحابہ نے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قد خلت آیت پڑھی تھی، سب کے سب صحابہ کا یہ اتفاق ہو گیا تھا۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ صحابہ تھے اور سارے کے سارے وہاں پر جمع تھے، اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک چیز تو واضح ہو گئی، اس میں اب متشابہ والی بات تو کوئی نہیں، جو کل وہ اعظم سیفی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پیش گوئی جب اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ اپنا معنی ظاہر کرتی ہے، اس میں اب متشابہ والی بات تو کوئی نہ رہ گئی۔ پھر جب سارے صحابہ نے 1 لاکھ صحابہ نے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا، سب کے سب کا اجماع ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو اب کسی کے ذہن میں یہ تو نہیں رہ سکتا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو فوت ہو چکے ہیں اور دفن ہو چکے ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ ایک چیز تو کلیئر ہو جانی چاہیے تھی نا کہ اب کوئی اور ہی شخص آئے گا، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، اب اتنا بڑا اجماع صحابہ کا جس مسئلے پر ہو گیا وہ امت میں منتقل بھی ہونا چاہیے تھا آگے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوت بھی مدینہ میں ہوئے اور بقول مرزا صاحب کے سارے صحابہ وہاں پر موجود تھے، صحیح بخاری میں غالباً حدیث نمبر 3448 ہے، معروف حدیث ہے وہ، جس میں وہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے حکم و عدل کی حیثیت سے۔ تو آخر میں جا کر وہ اپنا استدلال پیش کرتے ہیں اس پر کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو قرآن کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو اب اس کی آیت کا پیچھے سیاق و سباق دیکھا جائے تو یہ وہ کون سا استدلال لے رہے ہیں، کون سے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دے رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات جو ہے وہ سعید ابن مسیب راوی ہیں جو ان سے لے کے نقل کر رہے ہیں، تابعی ہیں۔ یہ 15 ہجری میں یہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بات انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سعید ابن مسیب کو بیان کی ہے۔ 15 ہجری میں تو ان کی پیدائش ہو رہی ہے اور 10 ہجری میں حضور کی وفات ہو رہی ہے۔ تو
یہ صحابی رسول مرزا صاحب کے جو یہ من گڑت جو ہے طویل انہوں نے پیش کی ہے کہ جناب اس طرح اس طرح، وہ زمین آسمان کے قلادے ملا کر انہوں نے کہا ہے کہ سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، یہ صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. صحابہ کا یہ عقیدہ اسی عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا تھا جو دوسری امت کا ہے. ٹھیک ہے. سعید ابن مسیب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی. تو اس کے بعد خیر القرون میں آتے ہیں تفسیر یحییٰ ابن سلام والے رحمہ اللہ، امام یحییٰ ابن سلام. یہ 200 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، پیدائش کا بھی مجھے کنفرم نہیں ہے. انہوں نے آیت خاتم النبیین کے تحت دیکھیں یہ جو چیز اب مرضی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جی تضاد ہے. ابھی مرزا صاحب نے جو اپنا شجرہ نسب پیش کیا نا وہ اپنی کتاب میں کہ فلاں مرزا فلاں مرزا فلاں مرزا فلاں، وہ جہاں تک انہوں نے شجرہ پیش کیا اسے 10 پیچھے بھی چلے جائے نا تو وہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تب سے ہمارے امت کے صحابہ اور تابعین اور مفسرین اس بات کا جواب دے رہے ہیں اس کو فرض کر کے کہ خاتم النبیین کا معنی تو نہیں بدلے گا. اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ زمین پر نزول کریں گے تو اس سے خاتم النبیین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تفسیر یحییٰ بن سلام میں انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے جس کو مرزئی بڑا پیش کرتے ہیں. یہ لیتے ہیں مصنف ابن شیبہ سے، اور وہاں پر جو ہے وہ صرف اتنی بات ہے کہ خاتم النبیین تو کہو لیکن لا نبی آبادی نہ کہو. لیکن وہاں پر جو تفسیر یحییٰ بن سلام ہے اس میں جو انہوں نے آیت خاتم النبیین کے تحت قول نقل کیا اس میں آگے وضاحت ہے کیونکہ عیسیٰ ابن مریم نے حکم و عدل کے طور پر نازل ہونا ہے اس لیے. اور مصنف ابن شیبہ میں بھی بالکل سیدہ عائشہ کے اس قول کے بالکل نیچے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اول ہوں گے ایک لحاظ سے آخر ہوں گے. تو یہ جواب اس وقت سے دیا جا رہا ہے جب مرزا صاحب کی نسل سے بھی ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس وقت سے صحابہ اور تابعین اور امت کے جو ہے وہ آئمہ جواب دے رہے ہیں. تیسرا ہستی وہ بھی میں خیر القرون سے پیش کرتا ہوں، امام ابن ابی قتیبہ وہ بھی اسی قول کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے کے حضور علیہ السلام سے پہلے کی ان کی نبوت ہے، تو اس طرح سے خاتم النبیین کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ انہوں نے بیان کیا ہے. میں چاہوں گا، وقت میرے پاس کم ہے تو میں چاہوں گا کہ میں نے وہ رحیق میں یہ سکین سارے لگائے ہوئے ہیں. تفسیر کشاف والے نے امام زمخشری رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی یہ جواب دیا ہوا ہے. ٹھیک. اب یہ ان کا اپنا جو ہے وہ دماغ کی خرابی ہے، عقیدے کا جو ہے وہ مرزا صاحب کی نیت کا فطور ہے اور وہ دعویٰ ہے ظاہر ہے جس کو انہوں نے کیسے بھی باطل طریقے سے ثابت کرنا ہے، ورنہ امت تو شروع سے اس کا جواب دیتی آ رہی ہے. یہ تضاد انہوں نے آج گڑھا ہے، ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا تضاد، تب سے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو یہ کرتے ہیں خاتم کا معنی ان کے نزدیک یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ خاتم وہ ہوتا ہے جو پہلے کو قتل کر دے یا پہلے کو مار دے. خاتم کا معنی آخری ہے، خاتم کا معنی پہلے کو قتل کرنے والا نہیں ہے. مرزا صاحب نے خود اپنا وہ خاتم الاولاد خود کو کہا ہے، تو اگر خاتم کا معنی یہ تھا تو مرزا صاحب کے پیدا ہوتے ہی وہ پہلے سارے مر جانے چاہیے تھے ان کے بھائی جو تھے. اگر ایسا ہوتا تو مرزا صاحب کا والد شاید اسی وقت ان کا گلا دبا دیتا کہ یہ کیسا منحوس پیدا ہوا ہے جس کے پیدا ہوتے ہی میرے سارے مر گئے ہیں پہلے والے. تو خاتم کا معنی بعد میں پیدا ہونے والا یا بعد میں آنے والا ہے، یہ پہلے کو قتل کرنے والا نہیں ہے. یہ ان کی جو ہے وہ سمجھ کا قصور ہے، تضاد اس میں کوئی نہیں ہے. میں نے بس اتنی بات کرنی تھی، باقی میرے بھائی موجود ہیں تو وہ مجھ سے بہتر انداز میں اس مسئلے کو سمجھا سکتے ہیں. جزاکم اللہ. عامر بھائی اگر اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات کر لوں. میں نے کل کا ایک ادھار ان کا واپس کرنا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں عمر نذیر کہتے ہیں جب بھی آئے نا عمر نذیر اس سے پہلے کہا کریں کہ صفحہ لگائے، منہ سے لفظ کوئی بعد میں نکالے. یار ایسے بھی کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ کوئی بندہ کلام کرنے سے پہلے صفحہ پیش کرے اور وہ صفحہ بھی سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرے، پھر اس کو آپ شیئر کریں، پھر میں منہ سے لفظ نکالوں. انہوں نے ہمارے عقیدے میں تضاد ثابت کیا کرنا تھا، یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. انہوں نے اپنا عقیدہ صرف ایک فقرہ بولا، وہ بھی غلط بولا. ساری ان کی سٹریم میں یہ جو ان کے سلیم میر صاحب ہے نا، یہ اصل میں ادھے پچھدے سارے مربی ہیں، کیونکہ بھاگے ہوئے ہیں نا اس شاہد کے کورس سے. یہ کوئی سال 2 سال لگا کے نا وہاں سے یہ بھاگے ہوئے ہیں، یہ سارے موم کے سپاہی جو ہیں. انہوں نے اپنا عقیدہ ایک بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی ہم خاتم کا معنی افضل لیتے ہیں. میں نے کہا یار ہوش کرو، اپنے بزرگوں کو پڑھ لو.
خاتم کا معنی افضل نہیں لیا کرتے تھے آپ کے بزرگ، جا کے اپنے حکیم نور الدین صاحب کا وہ پڑھ لینا تھا لیکچر، کہتے ہیں نہیں پہلے آپ نے صفحہ لگانا تھا، کہاں کی بات ہے، کہاں، آپ حوالہ دیں، حوالہ لے جی، حوالہ لے لیں جی روزنامہ الفضل ہے 16 مارچ 1944 1944 حضرت خلیفہ اول کا ایک فیصلہ کن ارشاد، سن لیو موم دے سپاہیو، فیصلہ کن ارشاد آپ کے خلیفہ صاحب کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے قرآن مجید کے مکمل درس کے بعد از سر نو درس دیتے ہوئے آیت یقتلون النبیین کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا ان الفاظ کو الفاظ خاتم النبیین کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے، ہر دو جگہ النبیین ہے، اگر اس سے مراد سارے نبی ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نے سارے جہاں کے نبیوں کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہاں آیا نا یقتلون النبیین، یعنی انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل نے سارے جہان کے نبیوں کو قتل کر دیا تھا، کوئی باقی نہ رہا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح خاتم النبیین سے بھی سارے نبی مراد نہیں، بلکہ صاحب شریعت نبی جو قیامت تک اور نہ ہو، بات سمجھ گئے ہیں؟ یعنی صاحب شریعت نبیوں کو نبی علیہ السلام نے ختم کیا۔ خاتم کا معنی وہ بھی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا مانتے ہیں آپ کے حکیم نور الدین صاحب، کہ یہ صاحب شریعت نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین آپ ان معنوں میں ہیں جو قرآن کی آیت ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ کہتے ہیں، حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں آپ کے کہ خاتم النبیین سے مراد صرف صاحب شریعت نبی مراد ہیں، جس طرح قرآن میں یقتلون النبیین ہے نا، کہ نبیوں کو قتل کر دیا، ساروں کو نہیں قتل کیا۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن سارے نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ختم نہیں کیا، بلکہ صاحب شریعت نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کیا۔ یہ آپ کے حکیم نور الدین صاحب مراد لے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی افضل نبی مراد ہے۔ میں نے کہا ایک ہی معنی بیان کی تو وہ بھی غلط بیان کیتا ہے۔ اچھا میں چھوٹی سی بات اور کر لوں، پھر ممکن ہے کہ یہاں پر نیٹ کا بھی پرابلم چل رہا ہے جس طرح کی دنیا کے حالات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کو تھوڑا سا آئینہ بھی دکھا دیا جائے کہ دیکھیں موم کے سپاہی ٹیم، یہ موم کے سپاہی ان کو کہنا چاہیے بیچاروں کو، یہ سورج سے جنگ جیتنے نکلے ہیں نا، بھلا سراج منیر سے بھی کبھی کسی نے جنگ جیتی ہے؟ جس کو قرآن نے کہا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ او پلیو سراج منیر کو جنگ جتن ہوندی بدبختو، تسی لگے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عقیدے چ تضاد ثابت کرن۔ سنو تضاد کیا ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو بتاؤں تضاد کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے۔ دیکھتے جانا ذرا، 2 منٹ سے میں ٹائم لوں گا۔ آگے لکھا ہے اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والے کا نام نبی نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ اب محدث سے بھاگے ہیں، آگے سنیں، کہتے ہیں یہ وہ ثبوت ہیں جو میرے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں۔ کیڑا مہدی؟ جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کون سا مہدی؟ آگے کہتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ ومن اطرتی وغیرہ ہے، یعنی خاتون جنت کی جو اطرت سے ہے، میں وہ مہدی نہیں ہوں۔ تو وعدہ تو اس کا ہے۔ اتنے تضادات ہیں، اتنے تضادات ہیں، اگر میں بیان کروں تو آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا۔ مرزا صاحب نے کسی جگہ نبی ہونے کا انکار کیا، کسی جگہ محدث ہونے کا انکار کیا، کسی جگہ مجدد ہونے کا انکار کیا، کسی جگہ کہا میں صاحب شریعت کا انکار صرف کرتا ہوں۔ ہر ایک میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1884 سے پہلے مرزا صاحب سے اللہ مالک الملک نے مسلمانوں کا وہ عقیدہ لکھوایا جس پر میں اور آج آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1884 سے پہلے وہ سارا اصلی عقیدہ مسلمانوں کا اہل سنت کا مرزا صاحب سے لکھوا کے اللہ تعالیٰ نے رسہ دراز کر دیا کہ جاؤ
जाओ आप जिससे मर्जी इनकार करते जाओ, जिससे मर्जी इकरार करते जाओ। नबूवत का दावा किया, जी मौलाना अब्दुल हकीम कुल्ला नूरी ने घर आके पकड़ लिया लाहौर। दूसरे दिन सवेरे इश्तिहार छाप दिया, नहीं नहीं, जहां जहां लफ्ज नबूवत नबी है ना वहां काट के मुहद्दस समझ लें। ये हैं इनके मुहद्दस साहब। फिर ठीक, मुहद्दस से भी बहुत भागे, तो कितनी बातें इनकी बयान की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। आमिर नज़ीर भाई ने तजाद की एक वाज़े नुमायां और फाश किस्म की एग्जाम्पल आपके सामने रख दी है। मैं यहाँ मुख्तसरन कोशिश करूंगा, बड़ी मादरत के साथ 1 मिनट उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई को देंगे, क्योंकि मैंने इसके बाद ना जो मेरे पास 5 से 6 मिनट बचेंगे ना, उसमें मैंने जो लुबे लुबाब है वो बयान करना है, जो उस स्ट्रीम के अंदर 3-4 मरकजी नुकात रहे थे, जिनमें से एक जरीउल्लाह का नुक्ता है, एक माइंड रोस्टर सलीम मीर साहब की बोंगी है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी जी तफसीली। जी ठीक जो जी जी। ठीक है ना, तो उसके बाद आमिर नज़ीर भाई से इख्तितामी कलिमात लेंगे। उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई, आपके पास 1 मिनट है, मेरे बुजुर्ग भाई, आ जाए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? जी आमिर भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये कद खलत मिन कब्लिह रुसल, इस आयत से खलत का मानी मौत लेते हैं और रुसल से तमाम रसूल लेते हैं। और मिर्जा साहब ने खुद कई एक मकामात पर रसूल का तर्जमा बाज रसूल किया है और हकीम नूरुद्दीन ने कई रसूल किया है। तमाम रसूल उन जगहों पर इन्होंने खुद नहीं किया, तो फिर यहाँ पर तमाम रसूल क्यों माना लिया जाता है? इसी तरह मेरा एक सवाल मैंने पहले भी रखा है कि ज़मीमा हकीकतुल वही में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब बाब इस्तफ्ता में लिखा है कि अकीदा हयात मसीह है, ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए सरीहन बेअदबी और गुस्ताखी है और शिर्क अजीम है। मैं इस आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से पहले भी चैलेंज देता रहा हूँ, आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ पूरी मिर्जाइयत को कि मुझे कुरान करीम की सिर्फ एक आयत या सिर्फ एक हदीस पेश करें, मैं अकीदा हयात मसीह को शिर्क अजीम मानने के लिए तैयार हूँ। जिसमें अकीदा हयात मसीह को शिर्क अजीम करार दिया गया हो, और जब मैं शिर्क अजीम मान लूंगा तो खुद वफात मसीह का कायल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने शिरकी अकीदा तो नहीं ना रखना। तो पूरी मिर्जाइयत को चैलेंज है मेरा आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि एक आयत या एक हदीस ऐसी पेश कर दें जिसमें इस अकीदा हयात मसीह को, ये अकीदा जो उम्मत मुसलमा का है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे क़यामत से पहले और फिर उनको मौत आएगी, अब तक वो जिंदा हैं, ये और आसमानों पर जिंदा है, ये अकीदा जो है शिर्क अजीम है, ये साबित कर दें। मैं इस अकीदे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा खुला ऐलान और चैलेंज है। और यहाँ पर ये भी कहूंगा कि ये कहते हैं कि जनाब बाद सहाबा गलत अकीदे में मुब्तला थे, मिर्जा साहब ने कहा हकीकतुल वही में, तो इस उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात मिर्जा साहब ने खुद नकल की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो उमर रजी अल्लाह तआला अपनी तलवार लेकर के मैदान में आ गए और कहा कि जिसने कहा कि हमारे नबी फौत हो गए मैं उसको कत्ल कर दूंगा, वो उसी तरह जिंदा आसमानों पर उठाए गए जैसे ईसा अलैहिस्सलाम उठाए गए हैं। मेरा उम्मत मरज़ाइया से ये भी सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिरकिया अकीदे में मुब्तला होने के बावजूद जन्नत की बिशारतें देते रहे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा दुरुस्त नहीं करवाया? ये कितना बड़ा बहतान और कितनी बड़ी गुस्ताखी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसको समझने की जरूरत है। और आपका 2 चैलेंजेस बड़े वाजे आ चुके हैं ऑन लाइव, और उम्मत मरज़िया और मुरब्बियान सोशल मीडिया से इल्तिजा है, इल्तमास है, दरख्वास्त है कि उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई की दर्दमंदाना इस चैलेंज को देखें और इस तरफ आप आएँ। ये मैं दर्दमंदाना चैलेंज इसलिए कह रहा हूँ कि मन्ना तो सही होता कोई नहीं, मर्जी थोड़ी है। अब चलते हैं जी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब। तीसरा हिस्सा हमने रखा था खुसूसन मुरब्बियान के लिए। जी बहुत शुक्रिया। तो मुरब्बियान के लिए हमने टाइम रखा था, मगर वो नहीं आए, तो हम अब इस आस पर इसका इख्तिताम करते हैं। देखें, इनकी स्ट्रीम थी, उसका जो टाइटल और सब्जेक्ट था वो था नुज़ूल मसीह, अकीदा ख़त्म नबूवत के मुतज़ाद है, मुनाफी है, उसके खिलाफ। ये बेस थी। हालांकि ये मौजू है इनका बनता ही नहीं, क्योंकि नुज़ूल मसीह से मुकद्दम है हयात मसीह। यानी आप नुज़ूल मसीह को ख़त्म नबूवत के खिलाफ समझते हैं, हयात मसीह को नहीं समझते, या तो कहें क्योंकि आमद सानी जिसकी शक्ल आपने नुज़ूल मसीह रखी है, इसकी भी वजह एक, आपने आमद सानी नहीं कहा,
کیونکہ آمد ثانی مسیح موعود کی آپ نے مرزا صاحب کو دینی تھی، تو آپ نے ٹائٹل رکھا نزول مسیح، تاکہ مقید کر دیا اس عقیدے کو جو قرآن سے اور امت مسلمہ کا ثابت ہوتا ہے، جس سے مرزا صاحب کو استثناء دلوایا آپ نے۔ تو آمد ثانی مسیح موعود کی مرزا صاحب کے ذمہ ڈال دی، اور نزول مسیح کو عقیدہ ختم نبوت کے مخالف قرار دے دیا۔ تو نزول مسیح سے مقدم جو مسئلہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا حیات مسیح، کیونکہ کسی انسان کا نزول مشروط ہے اور معلق ہے کسی کی حیات کے ساتھ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسد عنصری کے قائل ہو سکتے ہیں اگر ان کے آمد ثانی کا انکار کر دیا جائے؟ کیونکہ وہ تو ختم نبوت کے منافی نہیں، تو یقیناً جواب آئے گا نہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ نزول مسیح نہ ہوا، حیات مسیح ہوا آپ لوگوں کے لیے۔ اب میں اس کا آغاز کرنے لگا ہوں، ان اختلافات کا۔ تو یہ موضوع اپنی سٹریم کا ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، وہی جو ہے نا آپس میں ایک تضاد رکھتا ہے اور اس کی کوئی میل ہی نہیں ہے۔ جری اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے کیونکہ ابتدائی کلمات ان کے تھے، انہوں نے مسئلے کو حل کیا اپنے انداز میں۔ کہتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارا امت مسلمہ سے اختلاف صرف اور صرف جس چیز کا ہے وہ نئے اور پرانے کا ہے۔ یا آپ ان کی سٹریم جائیں، جری اللہ صاحب کے ابتدائی کلمات، کہتے ہیں ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے ہی نئے اور پرانے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا ہے، ہم کہتے ہیں مسیح نیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی پرانا ہے، ہم کہتے ہیں نبی نیا ہے۔ یہی اختلاف ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی میر جری اللہ صاحب کے نزدیک، ملک مبین صاحب کے نزدیک، نبی کا پرانا ہونا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور نبی کا نیا ہونا عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ یہ سن کر عوام فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ رائے کتنی معقول اور کتنی مزہ کا خیز ہے، یہ فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا یہ عقلی اس کا پوسٹ مارٹم۔ اب آتے ہیں آگے کہ کیا حقیقت یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا مرزائیوں سے اختلاف نئے اور پرانے کا ہے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے مربوط ہے ہر مسئلہ، نزول مسیح کا ہو یا حیات مسیح کا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جو ایک شک اور ایک کلاز پایا جاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کا شک ہے، یہ متضاد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نئے اور پرانے کا مسئلہ ہے، نہ، نئے اور پرانے سے اوپر کا مسئلہ ہے، اور وہ میں نے ذکر کر دیا حیات کا۔ اسی سلسلے میں سٹریم کے اندر ایک بندے نے سوال بھی کیا تھا یہی آیت کا، جو عبید اللہ بھائی نے بھی ذکر کی، سورہ نساء کی آیت 159، ٹھیک ہے، من قبل موتی، اس کے اوپر جو کلا بازیاں جری اللہ صاحب نے لگائی ہیں اس پر کسی دن ہم اور اس کا پروگرام کریں گے، مگر اس وقت ہم آ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں مرزا صاحب نے نزول مسیح کے حوالے سے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہا ہوا ہے۔ اب میں یہاں سے یہ چیز شروع کرنے لگا ہوں کہ جری اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ کسی نبی کا نئے اور پرانے اعتبار سے آنا یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ مرزا صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، آئے ہم چلتے ہیں مرزا صاحب کی عبارت کی طرف۔ روحانی خزائن جلد 4، یہ والا نوٹ کر لیں۔ جری اللہ صاحب آپ نیا اور پرانا کرتے ہیں نا، تو یہ نیا اور پرانے کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیں ذرا۔ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 414، نشان آسمانی، بٹالوی صاحب کا ہمارا رسالہ آسمانی فیصلے پر جرا اور اس کا جواب اور نیز آسمانی نشانوں کے پیش کرنے سے تمام حجت، یعنی یہ حسین بٹالوی صاحب کو جواب دیا جا رہا ہے تو بڑا پھونک پھونک کر لکھا گیا ہوگا، ہے جی، بڑا پھونک پھونک کر لکھا گیا ہوگا۔ تو روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 414، اس کے آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں، اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آن جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا، نیا ہو یا پرانا ہو، اور قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں مرزا صاحب کی اس حکم اور اس محکم ایمان کے مطابق جری اللہ صاحب آپ کا اور آپ کے وہ سارے موجود پنسار یحییٰ صاحب کے سمیت مجھے یہ بتائیں کہ یہ عقیدہ آپ کا متضاد ہوا ختم نبوت کا یا نہیں مرزا صاحب کے عقیدے کے مطابق؟ وہ تو کہتے ہیں نہ نیا آئے گا نیا پرانا، اور تہاڈا ڈبا پیک بھی بند ہو گیا ہے۔ تو یہ ڈبا پیک اور سیکنڈ ہینڈ
یہ تو مرزا صاحب نے اس کے اوپر تو اپنا ایک جو ہے نا وہ تلوار ہی چلا دی. اس حوالے پر غور کیجیے. اب میں آپ کو دوسرے, تو یہ جری اللہ صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آتے ہیں کہ آمد ثانی اور نزول مسیح عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہونا, اس حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے, کیا یہ اعتراض مرزا صاحب کے ہاں بھی قابل قبول تھا؟ یعنی کیا مرزا صاحب صرف نزول مسیح کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سمجھتے تھے؟ یعنی ہمارے سامنے یہ ڈھکوسلا پیش کیا جاتا ہے اس سبجیکٹ کو سامنے رکھ کر کہ گویا پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کو یا آمد ثانی کو ماننا ہی صرف عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. نہ مربیوں نہ, ہم مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ختم نبوت کے خلاف اور متضاد کیا ہے. اب میں آپ کو ذرا حوالے ذرا نوٹ کرتے جانا. نزول مسیح تو بہت بعد کی بات ہے, آپ ایک قدم نہیں آپ کو آگے رکھنے دیں گے ہم آپ کے مرزا صاحب کی کتابوں سے, ٹینشن نہ لیں. ذرا ہمیں آپ کے سامنے حوالہ یہ رکھ لیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 414. لو جی کرامتی ہوئی جے, یہ بھی 414 صفحہ جے, پچھلی دا بھی 414 سی. اچھا جی, ازالہ اوہام حصہ دوم, روحانی خزائن جلد 3, کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے, یعنی یہ امپاسبل ہے, بلکہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ خاتم النبیین کے بعد, یعنی کون, جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پہلے, پھر جبریل اسلام وہی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے. زمین پر آمد و رفت, یہاں نزول مسیح کا ذکر ہی نہیں ہے, یعنی جبریل کی آمد و رفت زمین پر شروع ہو جانا, یہ بات خاتم النبیین کو مستلزم محال ہے. ایک نئی کتاب اللہ گویا مضمون قرآن شریف سے توارت بھی رکھتی ہو, پیدا ہو جائے, یہ امر مستلزم محال ہے, اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے. اب یہاں نہ نزول مسیح نہ آمد ثانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا جبریل کی آمد و رفت اس دنیا کے اندر خاتم النبیین کے خلاف ہے, عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. یہ مرزا غلام قادیانی صاحب فرما رہے ہیں. دوسری عبارت لے لیں, روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 411 اور 412. ظاہر ہے اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جاوے, دیکھیں یہاں نزول مسیح بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہاں آپ چیک کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کے متضاد کیا ہے. ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فکرہ حضرت جبریل لاویں اور پھر چپ ہو جاویں, یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے, کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وہی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے. اب یہ مرزا صاحب نے نزول مسیح کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں کہا. ایک دفعہ بھی اگر یہ عمل آ جائے یا وہی آ جائے, چاہے وہ کسی نئے کو آئے یا پرانے کو, یہاں ذکر نہیں ہے, عقیدہ ختم نبوت کا منافی ہے. تو مرزئی اپنی منجی کے نیچے بڑا بمبو والا ڈنڈا پھیر کے چیک کر لیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بس کیا مثال آئی تھی ذہن میں. اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 393, مرزا صاحب فرماتے ہیں اور یہ بات ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد مسیح ابن مریم رسول کا آنا فساد عظیم کا موجب ہے. ٹھیک ہے, خاتم النبیین کے بعد. اب یہ آ رہے ہیں کہ آمد مسیح یا نزول مسیح, اس سے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا, اور یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ مسیح ابن مریم کو لوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بھیجے, اور یہ دونوں صورتیں ممتنع ہیں. ٹھیک ہے جی, دونوں صورتیں ممتنع ہیں. اب اس کا میں کرنے لگا ہوں تھوڑا سا آپریشن اس عبارت کا. یہاں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد ابن مریم کا زمین پر آنا فساد عظیم کا موجب ہے. وجہ کیا بیان کی ہے؟ کہتے ہیں 2 وجہ ہوگی, آنے کا 2 طریقے ہوں گے. یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ابن مریم سے نبوت لے لی اور محض امتی بن کر آئیں گے, یا یہ کہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ممتنع ہیں. اب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ مسیح ابن مریم کو تو کریں نا سائڈ پہ, خود مرزا غلام قادیانی صاحب کو رکھیں, کیا یہی دونوں صورتیں لازم نہیں آتی؟ یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہی کا سلسلہ جاری ہے, یا یہ ماننا پڑے گا کہ امتی ہے؟ جب مرزا صاحب کو آپ یہ دونوں چیزیں مان کر ممتنع قرار نہیں دیتے تو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیسے ممتنع و متضاد ہو گیا؟
اور یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. نمبر ایک کہ کیا بالقدرہ اللہ اس چیز کے اوپر, یہ میں تھوڑی تکنیکی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کو میں کرتا ہوں سکپ. یہ ہم تب کریں گے جب کوئی مرضی ہماری داڑھ کے نیچے آئے گا مربی. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا جری اللہ صاحب کی باتوں کا کہ نیا اور پرانا, اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم. اب اگر میں آؤں سلیم میر صاحب کی طرف, سلیم میر صاحب, تو سلیم میر صاحب نے اپنی گفتگو کا ایک لمبا وقت ضائع کیا ہے, مشروط غیر مشروط, میری شرطیں کیا ہیں, میرا یہ وہ آئین پاکستان, اس حوالے سے. اب انہوں نے آئین پاکستان آرٹیکل 260 کی جو تھرڈ امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں 6th کلاز ایڈ کیا گیا ہے, چھٹا, اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. میں آج آئین پاکستان کا یہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا. اردو سے انہوں نے پڑھ دیا اور اس پر یحییٰ صاحب نے بونگی ماری, اس بونگی کے اوپر بھی میں ابھی بات کرتا ہوں. اردو عبارت نکال کر پڑھ دی اور یہ لکھا ہوا کہ جناب آرٹیکل 260 کے اوپر ترمیم ضیاء الحق نے 19 مارچ, یہ میں پڑھ رہا ہوں, انہوں نے نہیں بتایا تھا, 19 مارچ 1985 کے اندر ضیاء الحق صاحب کے آرڈر کے اوپر یہ ترمیم کی گئی تھی, اور اس کے ساتھ 3 اور ترمیمیں کی گئی تھی بڑی بڑی, ٹھیک ہے, سوری 6 ترمیمیں کی گئی تھی, اس میں سے یہ چھٹی ترمیم تھی. 6th amendment of article 260 of the constitution. In the constitution, in article 260 for clause 3 the following shall be substituted, namely. اب میں وہ شک پڑھنے لگا ہوں جس شک کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا, اور یحییٰ صاحب کی بونگی کا بھی ذکر یہاں کروں گا, پنساری یحییٰ صاحب کی. کانسٹیٹیوشن سٹارٹ ہوتا ہے, اس کا کلاز 3 جو ہے جو امینڈمنٹ 260 میں کی گئی, ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ آل انیکٹمنٹس اینڈ ادر لیگل انسٹرومنٹس unless there is anything repugnant in the subject or context. اب یہ شروع ہونے لگا ہے clause A amendment 3 کا. Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah. اب یہاں inverted commas میں لکھا ہوا ہے مسلم. یا صاحب بیچارے نے وہ اردو پڑھی, پنسار صاحب نے بونگی ماری کہ جناب یہ دیکھیں جی ناظرین, عبارت پڑھیں, یہاں لکھا ہے جو شخص بھی, تو کوئی عیسائی تو آپ کو نبی نہیں مانتا, خاتم النبیین تو بڑی دور کی بات ہے. یہ بونگی یحییٰ صاحب نے ماری. امینڈمنٹ میں سام لکھا ہوا ہے کہ مسلم مینز اے پرسن ہو بلیوز, کہ مسلمان کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص وہ جو اتحاد, اللہ کی وحدانیت اور اس کے اتحاد کی بات کرے, ان دا ایبسولوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دا لاسٹ آف دا پروفٹس. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سارا مسئلہ ہے. نمبر ایک, سلیم میر صاحب نے جو 2 بونگیاں یہاں ماری ہیں نا, ان میں سے ایک بونگی یہ ماری کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلم کی ڈیفینیشن ہے نا یہ کسی پرویزی نے لکھی ہے. میں نے چھان مارا, ان کے ذمہ حوالہ ہے. سلیم میر صاحب آپ کے ذمہ حوالہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ غلام احمد پرویزی کے ماننے والے نے لکھی ہوئی ہے یہ ڈیفینیشن. ٹھیک ہے جی, حوالہ آپ کے ذمہ, دعویٰ آپ کا ہے, آپ نے بھی صیغہ مجہول استعمال کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کا اعتراض ہے ان دا ایبسولوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا لاسٹ آف دا پروفٹس, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بلا مشروط اور قطعی طور پر رکھنا. اب اس پر انہوں نے بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس پر بنیاد رکھی ہے کہ, اور ان کی جو بات ہے نا, میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں, ان کی سٹریم پر جائیں, 35 منٹ سے اوپر آپ نے سننا شروع کرنا ہے جہاں سے انہوں نے آئین کا حوالہ سکین دکھانا شروع کیا. کہتے ہیں کہ غیر مشروط طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہے آئین کی شرط. تو کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی غیر مشروط طور پر آخری نبی مانتا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ڈھکوسلا کیا ہے, یہ ان کی جہالت ہے. جہالت دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے مجھے نہیں پتا, یہ فیصلہ عوام کرے, ان کو سننے والے کریں. تو میر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ شرط لگاتے ہیں کہ پرانا نبی ہو, اور ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ نیا نبی ہو. تو یہ شرط تو انہوں نے بھی لگائی اور ہم نے بھی لگائی, تو غیر مشروط نہ وہ رہے نہ ہم رہے. تو اگر غیر مشروط عقیدہ نہ رکھا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا آئین پاکستان کے مطابق. تو اگر ہم غیر مشروط عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان نہ رہے آئین پاکستان کی تعریف کے مطابق, تو دوسرے مسلمان بھی نہ رہے. اب یہ انہوں نے رکھا.
اب میں قطع نظر اس سے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی شرط ہے خاتم النبیین کے نہیں، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، مگر میں ان کی شرطوں کو مانتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں. آگے چل کر میر صاحب نے اسی 30 منٹ سے اوپر، آپ 40 منٹ کے قریب چلے جائیں تو کہتے ہیں میری شرطیں کیا ہیں، میرا عقیدہ کیا ہے. کہتے ہیں میرا عقیدہ پتہ کیا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کی کیا ہے، کہتے ہیں میرا عقیدہ وہ ہے جو ملا علی قاری کا عقیدہ ہے. یہ جملہ انہوں نے بولا ہے. اور پتہ کیا کہتے ہیں، ملا علی قاری کا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آ جائے جو امتی ہو اور غیر تشریعی ہو. تو سلیم میر صاحب کہتے ہیں میرے عقیدے ختم نبوت کی 2 شرطیں ہیں اور اجراء نبوت کی، کہ جو نبی آئے وہ امتی ہو اور غیر تشریعی ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ نئے کی شرط انہوں نے لگائی نہیں، انہوں نے 2 شرطیں رکھی ہیں کہ ایک امتی ہو اور ایک غیر تشریعی ہو، اور کہا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو ملا علی قاری کا عقیدہ ہے. ابھی میں ملا علی قاری کی عبارت پیش کروں گا جس میں یہ پول کھل جائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، تو یہ ان کا عقیدہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ بعد میں پتہ چل جائے گا. مگر انہی شرطوں پر آ جائیں تو کیا ان شرطوں پر مسلمانوں کے مسیح ابن مریم کا عقیدہ نزول ثانی کا نہیں اترتا؟ کیا وہ ان کو غیر تشریعی اور امتی نبی نہیں مانتے؟ یہ تو مسلمانوں کی شرطیں ہیں. آپ نے اپنی شرطیں کہاں سے بنا لی عقیدہ ختم نبوت کی؟ یا تو آپ یہاں شرط لگاتے کہ نیا نبی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا میری عقیدہ ختم نبوت کے اجراء میں یہ 2 شرطیں ہیں کہ وہ نبی جو آ رہا ہے وہ امتی ہو اور غیر تشریعی ہو. نیا نبی تو آپ نے مانا ہی نہیں. تو امتی اور غیر تشریعی نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یہی عقیدہ ہے ان کے نزول. تو یہ متضاد کیسے ہو گیا؟ نمبر 1. اور نمبر 2، اب یہ پرانا کہ ملا علی قاری کی عبارت میں پڑھنے لگا تاکہ آپ کا پول کھل جائے کہ ملا علی قاری کا عقیدہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے. لے جی، ملا علی قاری صاحب کی روایت ہے جو انہوں نے پیش کی اسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ سے. یہ بھی بڑا مذاق خیز معاملہ تھا کہ انہوں نے موضوع روایتیں یہاں پیش کرنا شروع کر دیں، حالانکہ اپنی ہی اسی بات کے اندر جو 40 منٹ سے ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے موضوع، ایک ہوتی ہے ضعیف. موضوع مردہ کو کہتے ہیں، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں. اور بھائی کتاب دا نا ہی موضوع ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ گٹر کے پانی سے آپ وضو کر کے کہیں میری نماز ہو گئی ہے کہ نہیں. بھی موضوع روایت کتاب ہی موضوع ہے، اس میں سے اسرار مرفوعہ نکالے ہیں ملا علی قاری نے. یہ سمجھے کہ وہ روایتیں ہی ٹھیک ہے، یہ سمجھے کہ روایتیں ہی ٹھیک ہیں. اچھا، 285 صفحے کے اوپر، اور یہ سکین انہوں نے خود بھی پیش کیا تھا. کہتے ہیں کل تو، اب یہ ملا علی قاری کا عقیدہ شروع ہونے لگا جو انہوں نے کہا میں بھی مانتا ہوں. کہتے ہیں کل تو وما ھذا لو عاشا ابراہیم و سارا نبیا. کہتے ہیں میں، ملا علی قاری کہتے ہیں باوجود اس سب کے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں اوپر جو گزر گیا، اگر ابراہیم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے زندہ رہتے تو نبی ہو جاتے. وقضا لو سارا عمر نبیا لکانا، اور اگر عمر بھی نبی بن جاتے تو ہو جاتے. من اتباعہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے. اگر وہ نبی بنتے بھی تو آپ کے امتی ہوتے. اب ادھر تک بس کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کی جو زندگی ہے اس سے نبوت کے اجراء کا عقیدہ لینا تھا ملا علی قاری سے. مگر آگے جو انہوں نے اتباع کی مثال دی ہے، کہا کا عیسیٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبع نبوت والے ہوں گے ان میں سے جن کی مثال عیسیٰ والخضر و الیاس. اب خضر اور الیاس متنازع فی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، حضرت الیاس کے بارے میں بھی عقیدہ ہے لوگوں، مگر یہاں انہوں نے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کی مثال دی. فلا یناقض قولہ، تو ان کا یہ قول ٹکراتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قول سے خاتم النبیین. کیوں؟ کیونکہ 2 شرطیں یہاں بیان کی جن شرطوں پر انہوں نے اپنا عقیدہ رکھا کہ انہ لا یاتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ، کہ ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو ان کی ملت کو منسوخ کر دے. ولم یکن من امتہ، یا ان کی امت سے نہ ہو، یعنی ان کا متبع نہ ہو. تو یہ 2 شرطیں انہوں نے لگائیں. یہ 2 شرطیں سلیم میر صاحب نے لگائیں کہ میں اس قسم کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور میرا عقیدہ وہی ہے جو ملا علی قاری کا شرطوں کے ساتھ عقیدہ ہے. تو انہوں نے تو متبعین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، مرزا صاحب کو تو رکھا ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اسی کے آگے 285 صفحے پر اسی عبارت کے ختم ہوتے ہی وہ کہتے ہیں وَيَكْوِي حدیث، اس کو کوی کرتی ہے ایک حدیث، لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی
لما وسعہ الی الاتباع، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، کہتے ہیں اس عقیدے کو جو میری بات ہے، یہ یاد رکھیں، یعنی جس کو یہ اپنا عقیدہ سلیم میر صاحب بنا رہے ہیں، ملا علی قاری صاحب نے اس عقیدے کی حدیث کی جو تقویت پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں لو کانا موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسعہ، ان کے پاس اور چارہ نہ ہوتا، الا اتباع، مگر میری اتباع. یہ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حسن سند کے ساتھ، وہیں لکھا ہوا ہے. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے، یعنی میرے امتی ہونے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس عقیدے کو، ملا علی قاری کے عقیدے کو آپ مانتے ہیں کہ امتی اور غیر تشریعی نبی آپ مان سکتے ہیں، تو وہی استدلال اور استنباط کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے امتی بن کر آتے. تو موسیٰ علیہ السلام اگر تشریعی نبی اپنے وقت میں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آتے، اس امکان کے ساتھ کہ وہ زندہ ہوتے تو غیر تشریعی ہو جاتے اور امتی ہو جاتے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے بقول اور بائبل کے بقول تھے ہی غیر تشریعی، اور وہ خود موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، تو ان کا تو بالاولا امتی اور غیر تشریعی نبی ہونا آٹومیٹکلی ٹھہر جاتا ہے. اب یہ یاد رکھنا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے امکان پر استدلال ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے، تو ان کا امکان تو بالاولا ثابت ہو گیا. تو میر صاحب مشکل بہت پڑے گی، برابر کی چوٹ ہے. حوالہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر. نیکسٹ ٹائم آپ کہہ رہے تھے نا جناب 2016 کا حوالہ میں نے اپنے بلاگ پر رکھا ہے، میر صاحب ہوش کریں، ہوش، ٹھنڈا پانی پیئے، چھٹا لگائیں. آپ نے کہا میں مفتی مبشر سرا قادری صاحب کو یہ حوالہ دیا تھا، آج کے بعد یہ حوالہ پیش کرنے کی غلطی مت کیجیے گا میر صاحب. اچھا، دھوکہ دیا میر صاحب نے اس حوالے سے ایک اور، اس عبارت کے اوپر کہتے ہیں جی ملا علی قاری صاحب نے، یہ ایک حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ان پر فتویٰ لگائیں، ان پر فتویٰ لگائیں. اور اللہ کے بندے اسی کتاب کے حاشیے کو پڑھتے صفحہ 285 کے 4 پر، جہاں ملا علی قاری صاحب اپنا یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، وہاں پر جو لطیفی سبائی صاحب ہیں انہوں نے خود لکھا ہے اس حاشیے جو تحقیق کی ہے، اب جو آپ نے حوالہ پیش کیا تھا اس کو آپ نے کراپ کر دیا زوم کر کے، کیونکہ آپ نے پڑھنا نہیں تھا. ہم رکھیں گے کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. ہمارے نصیب میں آپ کا پول کھلنا ٹھہرا تو ٹھہرا. 4 نمبر حوالہ پڑھے، فی تفسیر المؤلف، ملا علی قاری کی اس تفسیر میں، للآیاتی، اس آیت میں نظر، مسئلہ ہے، تھوڑی خطا ہے، کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر عمر بھی نبی آ جاتے یا ابراہیم بھی نبی ہو جاتے تو ختم نبوت کا منافی نہیں. وَإِنَّهُ فِي رَأْيِي خَطِيرٌ، اور میری رائے کے مطابق یہ بڑا خطرناک معاملہ ملا قاری نے کیا ہے. لِأَنَّ فِيهِ فَتْحًا لِبَابٍ يُمْكِنُ أَن تَسْتَغْلَهُ بعض الحرکات المنحرفۃ المشوہۃ القادیانیہ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ایک دروازہ کھل جائے گا جس سے بعض ڈھونگی ڈرامے باز اور ٹیٹو پارٹیاں کرنے والے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، جس طرح قادیانیوں نے کی. یہ لکھا ہے نیچے اسی حوالے کے جو آپ نے پیش کیا تھا کل، قادیانیہ جیسے قادیانیوں نے کیا. التی تقولو، وہ لوگ جو کہتے تھے ان امامہا لم ینسخ ملت النبیہ، کہ ہمارے امام نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منسوخ نہیں کیا. وتدعی انہ من امتہ، اور مرزا غلام قادیانی بھی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ان کی امت میں سے ہے. یہ عقیدہ باطل ہے. وہی فئۃ اجمع علماء عصرنا الثقات علی تکفیرها، جبکہ ہمارے گروہ، ہمارے زمانے کے علماء نے، جملہ علماء نے جمع کر لیا ان کی تکفیر کے اوپر. تو آئے تو باطل ہو گئی اسی حوالے کے مطابق نیچے سے ہی. وَلَسْتُ أَرَى ضُرُورَةً لِلْجَمْعِ بَيْنَ تَصَوُّرِ كَوْنِ عُمْرِ أَوْ إِبْرَاهِيمَ نَبِيًّا وَبَيْنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. آگے لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری کی اس دو حوالوں کے درمیان جمع کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوتی. کہتے ہیں یہ تو ان کا طریقہ باطل ہے، مجھے تو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. لا سیما وان الحدیث لم یصح کما تقدم، اور پھر اس چیز کے اوپر ملا علی قاری اپنی رائے دے رہے ہیں جبکہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. یہ رد ہو رہا ہے ملا علی قاری کا. آپ کہتے ہیں میرا عقیدہ ملا علی قاری کے مطابق ہے، تو مطابق بنانا ہے تو پورا پورا بنائیں، اگر نہ نیچے یہ دیکھیں وہ تو ڈنڈا پھیر دیا ہے. لا سیما وان الحدیث لم یصح کما تقدم، جبکہ ملا علی قاری خود مان چکے ہیں کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے جیسے کما تقدم اوپر گزر چکا ہے. والاقرب علی فرض صحتہ، میں کہتا ہوں کہ قریب تر یہ ہے کہ اگر اس حدیث کی صحت کو مان بھی لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، یعنی ابراہیم بن محمد
اگر زندہ ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نبی بنتے. اگر اس کو ٹھیک بھی مان لیا جائے ان یقال تو یہ کہا جا سکتا ہے زیادہ زیادہ ان المقصود من مثل حاضل احادیثی بیان رفعت شان عمر او ابراہیم، کہ یہ کہا جائے گا کہ اس قسم کی حدیثیں بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف حضرت عمر اور ابراہیم کی رفعت شان تھی، آپ کی فضیلت بیان کرنا مقصد تھا. یہ نہیں تھا کہ جرائے نبوت ہوگی. یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس حوالے کے لأن النبوۃ منزلۃ عالیۃ، کیونکہ نبوت ایک بہت بڑی منزلت ہے. اولم یسبق فی مشیتی سبحانہ انہ لا یکون نبی بعد محمد لکان واللہ عالم. کہتے ہیں کہ یہ بات مکمل انہوں نے پوری کی کہ چونکہ نبوت ایک بہت بڑی منزلت ہے اور اللہ کی مشیت میں اگر یہ نہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ دونوں نبی ہو سکتے تھے. یہ فضیلت کی بات ہے. اس پر جری اللہ صاحب نے ایک بونگی ماری. جری اللہ صاحب نے بونگی پتہ کیا ماری؟ کہتے ہیں جی دیکھیں 5 ہجری کے اندر سورہ احزاب اتری ہے، اس میں خاتم النبیین کا عقیدہ ہے. کیونکہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب نے یہ بات پیش کی تھی اس ٹیم کے اندر کہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے جواب میں یہ روایت پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ضعیف کہا، مسند احمد کی روایت. تو جری اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سورہ احزاب 5 ہجری کو پیش ہوئی نازل ہوئی، جس میں خاتم النبیین بیان کیا گیا، اور 8 ہجری کو ابراہیم پیدا ہوئے اور 9 ہجری کو وفات پائی. یہ جری اللہ صاحب نے کہا اس کے جواب میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین کی صحیح تشریح کرنے والے تھے، انہوں نے یہ بات 5 ہجری جب کہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی یہ کہی کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ میرے بعد تو نبوت ہر صورت میں ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے، چاہے زندہ رہے یا کوئی نہ رہے؟ تو جری اللہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا اس میں بھی ایک بڑا مذاق خیز بات ہوئی تھی، میں آگے ذکر کرتا ہوں. پہلی بات تو حدیث ہی ضعیف ہے. اگر بھی فرض صحیح مان بھی لی جائے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوئی ہے، اور غزوہ تبوک 9 ہجری کو جب ہوئی تو پیچھے مدینہ میں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر جو گورنر بنا کر گئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری جو غزوہ تبوک ہوئی اس میں جب اعتراض کیا کہ آپ مجھے نہ چھوڑ کے جائیں، منافقین مجھے تانے مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا علی تو نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے وہ نسبت اور منزلت رکھے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی علیہ السلام؟ مگر یہ الا انہ لا نبی بعدی، مگر علی میرے بعد کو نبی نہیں ہے. اب یہ بھی تو 9 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ بھی خاتم النبیین کی زبان سے نکل رہا ہے. یہ تفسیر آپ کو قبول نہیں ہے جبکہ یہ صحیح سند کے ساتھ بخاری کتاب المغازی میں ہے، اور سیرت زاد المعاد ابن قیم الجوزیہ، سیرت ابن شام، رحیق المختوم، سیرت کی جتنی کتابیں اٹھائیں اس میں واقعہ موجود ہے غزوہ تبوک کا. تو یہ بھی 9 ہجری کو ہوا ہے اور یہ خاتم النبیین کی ٹچ بیٹھنے والی تشریح ہے، مگر آپ کو قابل قبول نہیں ہے. بہرحال بات کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایک بڑی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف ہوا یہ کہ سلیم میر نے اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ موضوعات میں آئی ہوئی ہے، خود ماننا اور حوالہ بھی خود پیش کیا. اور جری اللہ صاحب نے انکار کر دیا، کہتا نہیں جی نہیں، وہ جو ابراہیم نامی راوی ہے نا، اب یہ عباش ابراہیم نامی راوی، یہ تو جناب بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اس کے اوپر حوالے لے آئے. تو پہلے اپنے کار دا فیصلہ کر لو، اپنی ککڑیاں پھڑ لو کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، ذرا میں دس دیا جی، ٹھیک ہے. جبکہ مسند احمد میں شعیب ارناؤت اور خود ملا علی قاری صاحب نے ان کتابوں میں حوالہ دے کر بیان کر دیا کہ اس کو ضعیف کہا گیا ہے اور کون سا راوی اس میں ضعیف. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ اور بھی میں باتیں کرنا چاہتا تھا ملا علی قاری صاحب کی عبارتوں کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کی، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے پیش کی میرا حوالہ میرا حوالہ. اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کے ترک ہیں. سلیم میر صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا اسی کتاب سے صفحہ نمبر 284 کے اوپر عبارت میں کہتے ہیں جی ملا علی قاری صاحب نے کہا ہے کہ الا ان فی سندہ ابا شیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی وہو ضعیف، دیکھیں خود مان رہے ہیں ضعیف ہے، لیکن لہو ترک ثلاثت یکوی بعضها ببعض، کہ 3 ترک ہیں بعض کو تقویت دیتے ہیں. وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تعالی، اور اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ کا قول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا یہاں سے سلیم میر صاحب نے یہ دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر دھوکہ دجل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کے ترک بھی موجود ہیں
اور یہاں سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم بن محمد اگر زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اور کہا اس روایت کی تصدیق اور تقویت کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کر رہی ہے. حالانکہ پوری عبارت پڑھتے تو اس کا رد ہے، اس کا رد موجود ہے. ملا علی قاری صاحب نے بیسیکلی یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس کی طرف جو اشارہ مل رہا ہے یہ بیسیکلی خصوصیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اگر اس کو بفرض صحیح مان لیا جائے. اس آیت سے وہ یہ ملتا ہے فَإِنَّهُ يُؤْمِنُ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَعِشْ لَهُ وَلَدٌ يَصِلْ إِلَى مَبْلَغِ الرِّجَالِ. وہ کہتے ہیں رجال تک پہنچنے کا کسی بھی بیٹے کو، آپ کی اولاد کو یہ نہیں ملا. یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز، اس کے علاوہ اس کا کوئی اشارہ نہیں. فَإِنَّهُ وَلَدَهُ مِنْ صُلْبِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لُبَّ قَلْبِهِ كَمَا يُقَالُ الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ. جیسا کہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا عکس ہوتا ہے. لو عاشا بلغ 40 وصار نبیا لازم اللہ یکون نبیا خاتم النبی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہ 40 سال تک پہنچتے اور یہ ساری وہ چیزیں حاصل کرتے تو تب ان کو کہتے کہ یہ خاتم النبیین کے نہیں ہو سکتے، خلاف ہے اس کے. حالانکہ اس عبارت کے اوپر وہ پڑھتے تو اس کا رد موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اذ لم یکن یلزم الا کون اولادہ السلبیتی انبیاء لا مطلق ذریتہ ما ان الکلام فی الخصوص جزیتی لا فی المطلق الکلیہ. یہ خصائص ابراہیم میں سے تھا، نہ کہ کلیہ اور کیا اسے کہتے ہیں مطلق، یعنی مطلق کلیہ نہیں تھا، یہ خصوصی جزیہ تھا حضرت ابراہیم بن محمد کے بارے میں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے بارے میں، یعنی اس سے نبوت کا اجرا بھی ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ملا علی قاری صاحب نے ثابت کیا ہے، چاہے اس کے ترک آپ کو 50 مل جائیں. اس کے علاوہ اسی امام نووی نے اور باطل قرار دیا ہوا ہے، اگر وہ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں. میں اس تناظر میں ایک حوالہ پیش کر کے، یہ میرے خیال سے میں کافی بات اس حوالے سے کر چکا ہوں، میں اور بھی کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کو نیکسٹ اسٹریم کے لیے ہم رکھتے ہیں. تو یہ میری گزارشات تھی. اب میں چند سوالات رکھنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں آمن نذیر بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنی رائے دے اختتامی. اچھا، میں چند سوالات رکھنے لگا ہوں نزول مسیح سے ہٹ کر. جو عقیدہ مرزائیوں کا ہے نبی ہونے کے بارے میں، اس حوالے سے میں سوال رکھنے لگا ہوں کہ کیا یہ عقیدہ ختم نبوت کا منافی ہے کہ نہیں؟ کیا ذلی اور بروزی طور پر دوبارہ آنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے؟ جبکہ شخصیت بھی پوری کی پوری نہیں ہو، پرانی بھی نہ ہو، کیا یہ عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی نہیں ہے؟ میرا سوال ہے ان مرزائیوں سے. اور آمد ثانی اور نزول مسیح کے فرق کو واضح کریں، یہ بھی میرا ان سے سوال ہے. اور میرا ان سے یہ بھی سوال ہے کہ کیا حیات مسیح اصل مسئلہ ہے ان کا، یا آمد ثانی ان کا اصل مسئلہ ہے ختم نبوت کے منافی ہونے میں؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا جسد انصری کے ساتھ حیات سماع ثانی میں ہونا بدون آمد ثانی ختم نبوت کے منافی تو نہیں ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان ثانی پر حیات جسد انصری کے ساتھ موجود ہونا کہ ابھی وہ دوسری بار نہ آئے ہوں ختم نبوت کے منافی تو نہیں ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں جو امت مرضیہ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ دلائیں. میں اپنی بات کا اختتام صرف اس چیز کے ساتھ کرتا ہوں امت مرضیہ کو سامنے رکھ کر کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، یہ بہت سے ایسے منتشر حوالہ جات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور بھی بہت کچھ تھا. میں اپنے بڑے بھائی آمن نذیر بھائی کو موقع دیتا ہوں، بلکہ ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور دیگر تمام احباب سے، سامعین سے بھی، کہ میں نے کافی تفصیلی گفتگو کر دی جو کرنا ضروری تھی. ابھی کچھ ایسے حوالے تھے جو کہ پیش کرنا باقی تھے، مگر اب ہم ان کو کسی اور مجلس کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ بات سے بات چلتی رہے. کہ یہ مرزائیوں کی کیا جرت ہے کہ یہ آئیں اس سٹریم پر، جہاں عامر حق بھائی جیسے ماشاءاللہ کیسے فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ عربی بول رہے اور اس کا ترجمہ بیان کر رہے. ان کے تو خلیفہ بیچارے کو نہیں پڑھنی آتی. قرآن کی پہلی آیات میں سے آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. میں کیا مرزائیو بھائی 1000 یورو نام دیاں گا اپنے خلیفہ کو، انج ایت پڑھا دیو. ایت بھی کوئی نہیں، کوئی پہلا ورقہ تو میرا خیال ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ صفحہ یاد ہوتا ہے. پہلا ایت بھی کوئی نہیں، کوئی آدھ قرآن چ جا کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے.
اللہ ताला इनके हाल पे रहम करे। अबुल वफा कहा करते थे रसूल कादियानी की रसालत जहालत है जहालत है जहालत। ये जहालत का मंबा है, इसीलिए नहीं आते। इन सितारों से बात कर सकते हैं, आमर हक भाई से बात कर सकते। इनमें से कौन है जिसको इतनी अरबी आती है या इतना तर्जमा आता है, मुझे बताएं। और डॉक्टर याहिया साहब आप नहीं आ सकते, इस लाइव स्ट्रीम पे आप नहीं आ सकते। ये वो सितारे हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था ना, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। चंगा कीता जे नहीं आए, ਇੱਥੇ बड़ी माड़ी होनी सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਢੋਲਕ ਵਜਾਓ ਤੇ आखो अच्छा लतीफा मैं आपको सुनाऊं। वो मैंने ना कहा भाई, कहते मुझे बार बार काट काट के ना मेरी बात तो कहें, कोई सवाल है तो करें, सवाल है तो करें। मैंने कहा सवाल भी कर लेते हैं पहले। यार आप हमारा अकीदा कह रहे हो कि हमारा अकीदा मुतजाद है, मुतजाद है, तुम हमें अपना अकीदा तो बयान कर लेने दें। सवाल आप मैंने आपसे करना है, अकीदा आप हमारा मुतजाद बयान करें। आपको चाहिए मुझसे सवाल करें, करें सवाल। कहते नहीं आपको सवाल है तो करें। मैंने एक सवाल छोटा सा किया, उस जमाने की बात है जिस जमाने में अजाला हाम मिर्जा साहब लिख रहे थे और मौलाना बटालवी की मिन्नतें कर रहे थे, ठहर जाओ ये फतवा ना लाओ, ठहर जाओ एक मिनट ठहर जाओ, अजाला हाम मेरी किताब छप के आ ले, पढ़ लें इसमें। और मौलाना बटालवी ने कहा जो कुछ फतह इस्लाम और वो तज़ील मराम में लिखा वही अजाला हाम में लिखना है, कोई नई बात तो आपने लिखनी कोई नहीं है। जो आपने दावा कर दिया है फतह इस्लाम में और तज़ील मराम में, यही आपने बात को आगे बढ़ाना है, कोई नई बात आपने करनी है। नहीं, उस जमाने में मिर्जा साहब ने कहा मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह को खत लिख के कि मेरा ये कीदा हो सकता है इमाम महदी वो आ जाएं, मसीह इब्ने मरियम वो आ जाएं जिनका जिक्र है हदीसों में। मफहूम है मैं बयान कर रहा हूँ, खत मैंने पढ़ के सुनाया इनको। तो सलीम मीर से पता क्या कहते हैं, कहते मिर्जा साहब सिर्फ इतना ही लिखिया सी, ये बाद कई गल्लां उन्हें लिखी भाई इतना ही तो नहीं लिखा है। ये लिख के मिर्जा साहब को मार तो नहीं ना गए? मतलब क्या जबाने हाल से मिर्जाई कह रहे हैं, मिर्जा साहब तो सवेरे कुछ लिखा करते थे, शाम को कुछ लिखा करते थे। एक जगह मिर्जा साहब कहा करते थे कि मेरे सिवा किसी दूसरे मसीह के लिए मेरे जमाने के बाद कदम रखने की जगह नहीं है। ये कह रहा था वो आपका जिसका आप नाम ले रहे हैं ना, मलक मुबीन टीजे साहब। कहते जी बाद में मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सवेरे कुछ किया शामी कुछ किया, मनु की पता कितनी दफा आपके मसीह मऊद ने ये बातें बदली हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि मिर्जा साहब ने एक जगह ये लिखा है कि जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। ये भी लिखा है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम नहायत जलालियत के साथ दुनिया पर उतरेंगे। लेकिन किसी जगह जाके ये भी लिख दिया कि खुदा ने इस उम्मत में से मसीह मऊद भेजा जो इस पहले मसीह से अपनी तमाम शान अपू बन के आ गए, नहीं खुद ही मसीह बन के आ गए। तो बहरहाल ये वो मिर्जा साहब हैं जिन्होंने सुबह ये लिखा कि मसीह अलैहिस्सलाम की चिड़ियां बावजूद ये कि मौजज़ा के तौर पर उनका परवाज कुरान करीम से साबित है, तो शामी की लिखा। ये भी याद रखना चाहिए कि इन परिंदों का परवाज करना कुरान शरीफ से हरगिज साबित नहीं होता। एनू कहंदे जे तजाद मोम दे सिपाहियो, एनू आंदे जे तजाद मुस्लिम उम्मत के अकीदे का तजाद, ये बयान करेंगे। मिर्जाई आना था फिर लाइव स्ट्रीम में जी, सलीम मीर साहब को, मुबीन टीजे साहब को, डॉक्टर याहिया साहब को, मुबारक साहब को, और सबसे अहम शख्सियत तो मेरी नजर में वो जो ऑथोराइज पर्सन है मौलम साहब को, आजम सैफी साहब। हमने सबको दावत लिख के ऑफिशियली भेजी है, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। जब डॉक्टर याहिया साहब को दावत पहुंच गई है तो उन्हें बताया तो होगा ना यार, मैं ही तो होस्ट हूं आप सबका, तो वो दावत दे रहे हैं। नहीं आए, इसीलिए नहीं आए, उनको पता है कि यहाँ पानी गहरा है। ये वो सितारे हैं जिनके मतलब मैंने अर्ज किया ना कि चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। अच्छा किया आप लोगों ने नहीं आए, इस लाइव स्ट्रीम पे आते, हम आपको बताते हमारे अकीदे में तजाद नहीं है, हमारे अकीदे में तत्बीक मौजूद है। जहां से बात शुरू की थी वहीं पे खत्म करते हैं। हमारे अकीदे में तत्बीक मौजूद है। क्यों?
جس نے عقیدہ ختم نبوت کا دیا اسی نے نزول مسیح کا دیا، جس کے متعلق قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کل بھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ عقیدہ دینے والی وہ ذات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس لیے ہم رسول کی اطاعت کرتے سبحان ہیں، اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس عقیدے کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کے اس عقیدے کو پکڑ لو جو رسول نے تمہیں دیا۔ رسول نے کیا عقیدہ دیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ عقیدہ دیا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرب قیامت تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے حکم اور عدل بن کر۔ یہ دونوں عقائد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں، ان میں ہرگز تضاد نہیں پایا جاتا۔ مرزائیو تضاد آپ کے گھر میں ہے، آپ اپنا جا کے گھر چیک کرو۔ میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، عقل بھی دے، اور یہ سمجھ بھی دے کہ دیکھیں آمین۔ تضاد تو ہمارے گھر میں ہے، نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے عقیدے میں تو کوئی تضاد پایا نہیں جاتا۔ دعا کے ساتھ میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے لبیک کہا اور اس گروپ میں تشریف لائے اور اپنے رائے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جو ہوسٹ ہیں اگر ان کے یہاں پرابلم نہ ہو انٹرنیٹ کی تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے خدا حافظ، جزاک اللہ، بہت شکریہ امن عزیز صاحب، تمام صاحبان کا، تمام دوستوں کا، تمام گیسٹ کا بہت شکریہ، ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے دیکھا۔ اسی طرح کی مزید ایک انٹرسٹنگ لائیو سٹریم کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ زیتون ایف ایم کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور مرزائیوں تک شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔